انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ یہاں ذکر ہوا کہ فلاں کا آقا فلاں ہے، میں تو ایک ہی آقا کو جانتا ہوں اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ لہذا میرے ساتھ لڑنے والے جن کے آقا دوسرے ہیں وہ مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ مدثر اقبال بٹ صاحب، پنجاب اور پنجابی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس پہ شرم کی جائے۔ اب جس جماعت کا اقتدار آنے والا ہے یا پلان کر لیا گیا ہے، میں آج دعویٰ کر رہا ہوں اور آئندہ 100 سال تک میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جب اس جماعت میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی تھی تو میں اور ضیاء شاہد اکٹھے ہوئے، ایک بندہ اور تھا چودھری انور عزیز، ہم سے مشورہ ہوا اور فیصلہ ہوا کہ ہم ایک نعرہ دیں گے، اور ہم نے دوسرے دن وہ نعرہ دیا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا تھا۔ مدثر اقبال بٹ صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب کی ریاض جس کے سب سے پہلے پنجابی اخبارات پر کلہاڑا چڑھایا ہے، اس کا خون پنجاب کا نہیں ہے، وہ پنجابی نہیں ہے۔ پنجاب کے خون میں یہ مختلف شاخیں نہیں ہوتی، پنجابی بٹا ہوا نہیں ہوتا۔ روبینہ بی بی، آپ میری کلی رہی ہو جنگ میں، آج جو پنجاب فیصلہ ہو رہا ہے پنجاب میں کہ سب ایڈیٹر نہیں ہوں گے، آپ کیا تھی؟ ڈی جی پی آر میں تو آپ ڈی جی پی آر ہوگی نا، آپ کیا تھی؟ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ آپ ایک معمولی سب ایڈیٹر تھیں، سب ایڈیٹر ہو، اس سے اوپر تم پلٹ بھی نہیں سکی، اور اب آپ آ گئی ہو کہ جی صحافت کے اشتہار بند ہونے ہیں، بلیکا کے اشتہار بند ہونے ہیں۔ وہ میرے شاگرد ہے شمشاد محمد، اس کے اشتہار بند ہونے ہیں، یہاں پہ طارق کے اشتہار بند ہونے ہیں۔ کون ہو تم؟ میں کہتا ہوں یہ ہماری کمزوری ہے، اشتہار اخبار کا حق ہے، اور کوئی روشنا، کوئی مرندی، کوئی بھی کافر ہمارا اشتہار بند نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھو گے ہمارے اشتہار کھلیں گے، ہمارے ورکر جیئیں گے، ہمارے ورکر کھانا کھائیں گے۔ اگر میرے کسی ورکر کو یہ گلا ہے، ابھی عیسیٰ رانا صاحب خاص طور پر ذکر کر رہے تھے، عیسیٰ رانا صاحب مجھے نہیں معلوم آپ یہاں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، خسرود علی خان نے ضیاء شاہد سے ایک ہی وعدہ کیا تھا پہلے دن کہ میری موجودگی میں آپ لیڈر رہو گے،
اور میں نے بہت ساری راتیں ستارہ مارکیٹ اسلام آباد سے رواد کے درمیان کاج کا وہ ٹرک ڈھونڈتے ہوئے گزاری ہیں جس کا مجھے وعدہ کیا جاتا تھا. میں وہ نہیں ہوں جس نے ورکر کا حق مارا. کبھی سنا ہے میں جو وعدہ کرتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ویج ایوارڈ بورڈ دے دیا اور فلاں دے دیا. میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ ادا کرتا ہوں. اب چلتے ہیں یہاں رانا عظیم نے گفتگو کی، ارشد انصاری نے گفتگو کی، جناب ذوالفقار راحت نے گفتگو کی، قاضی طارق نے گفتگو کی، فاروق مرزا نے گفتگو کی. دیکھیے میرے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارشد انصاری میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ذوالفقار راحت میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رانا عظیم جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. دیکھیے وہ ٹھیک کہا اشار رانا نے، میرا خوف اور دبدبا ایسا تھا اور ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی اچھا ہے. استاد اور شاگرد میں کوئی فاصلہ تو رہنا چاہیے. میرے بارے میں آج بہت گفتگو ہوئی، سب نے کہا میں شاگرد ہوں. میرے کچھ شاگرد نالائق بھی ہیں، لیکن ان کے قد بھی دوسرے سکھائے ہوئے لوگوں سے اونچے ہوں گے، نیچے نہیں ہوں. کہنا یہ ہے کہ یہ جو پیچھے جو وہ جی میں طارق خان ہوں، اور میں آ گیا نا سرحد میں پختونخوا میں، خان بھی نہیں رہو گے. یہ اشتہار تمہارے باپ کے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے پیسے سے ملنے والے اشتہارات ہیں. 3 بچے میرے میں رچ رہے ہیں. میں نے کوئی درخواست دی ہے کسی عدالت پہ؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. میرا تو سوال ہی اور ہے، لڑائی ہی اور ہے. یہاں ملنگی کی بات ہو رہی تھی، ملنگی یہ بتائے آئے، وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے مناظرہ کرے، آئے میرے سامنے بیٹھے، میں تحریری ثبوت پیش کرتا ہوں کہ ملنگی پاکستان توڑنا چاہتا ہے. عامر میر پاکستان مخالف ہے، پاکستان توڑنا چاہتا ہے، جس کے ریکارڈ پر ہے. میں فوجی کا بیٹا ہوں، فوجیوں کی ساری زندگی میں نے ساری زندگی بغیر کسی شرط کے ان کا ساتھ دیا ہے. لیکن مجھے وہ فوج بتائے کہ کون لایا ملنگی کو، کون لایا عامر کو. اگر پاکستان کو توڑنے والے یا پاکستان مخالف، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ نجم سیٹھی جو ہے یہ مسلح جدوجہد کرتا رہا ادھر بلوچستان میں. آپ اسے پکڑ کے پنجاب کا چیف منسٹر لے آئے. یہ کون سا معیار ہے، یہ کون سا پاکستان ہے کہ اس کے مخالف صوبوں کے چیف منسٹر بنیں گے؟ میرا یہ دکھ رہا ہے. اشتہار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں عدالت جا جاؤں آج
مجھے کل فون کیا ہے کہ پی ایم ایس کے نام نہاد عہدیدار ہیں، اور کہا خوشبو صاحب اور باہر ہی نہیں جاتے، آپ روزانہ کوئی نیا کام ڈال دیتے ہیں۔ اے پی ایم ایس والا، میں اس اے پی ایم ایس کا حصہ ہوں، جو جنگ کے اشتہار بن جاؤ تو کیمپ لگ جاتے ہیں، جو ڈان کے اشتہار ہو تو کیمپ لگ جاتے ہیں۔ پہلے نوائب بھی اس میں تھا، اب نوائب اس میں نہیں ہے۔ اے پی ایم ایس صرف دو اخبارات کے تحفظ کے لیے ہے، ایک جنگ اور دوسرا ڈان۔ آپ میں سے کسی نے شاید یہاں کہا کہ خوشبو صاحب وہاں ان کا، ہاں بٹ صاحب وہاں حصہ ہوتا ہے۔ بٹ صاحب کسی دن کا، کسی اجلاس کا، کسی اجلاس کی رپورٹ منگوائیں، کسی اجلاس کی، اگر خوشبود علی خان نے وہاں کی بات نہ کی ہو تو میرا منہ کالا کر کے شہر میں پھرائیے گا۔ میں تو اب بول رہا ہوں، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اے پی ایم ایس صرف دو اخبارات کے مفادات کی تنظیم ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ سی پی این ای کا دوسرا گروپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے 10 گروپوں جو اخبار کے کارکنوں اور اخبارات کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کسی نام سے کر رہا ہے، کرے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ میرے ساتھ 10 لوگ ہیں، اس کے ساتھ بھی 10 ہوں گے۔ بنیادی بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ اگر میرا فون آج بھی کھولیں تو مجھے معلوم ہے کہ 6 اخبار کون سے ہیں جن کو آج 500-600 سینٹی میٹر گئے ہوں۔ میں سینٹی میٹروں کے لیے نہیں مارا، میرا معاملہ یہ ہے کہ بتایا بھی غفار نے کہ خان صاحب کہتے تھے کوئی متبادل ڈھونڈو، میں حرف اٹھاتا ہوں، میں نے کوئی متبادل نہیں ڈھونڈا۔ میں کل بھی اخبار نویس تھا، آج بھی اخبار نویس ہوں، اور میں مروں گا بھی اخبار نویس۔ یہ ملنگی یہ آئے اور چلے گئے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، شہر کا ایئرپورٹ تھا اور خاور نعیم ہاشمی کو اٹھا لیا گیا تھا، میں جنگ کا چیف رپورٹر تھا۔ خاور نعیم ہاشمی میرے بھائی خلیل ملک کے کلیگ رہے مساوات میں، ہماری تقسیم تھی سرخے اور سبزے کی، میں سبزے تھا اور خاور نعیم سرخا تھا۔ میں نے جنرل محمد ضیاء الحق کو کہا، ضیاء الحق صاحب اتنے دن سے خاور کو اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے میری بات سنی انسنی کر، پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، تو وہ جاتے جاتے رکے اور مجھے کہا کہ خوشنود صاحب ان کے کپڑے پہنچا دیجیے گا۔ وہ سالہ جس کے پاس ساری قوتیں تھیں، ساری طاقتیں تھیں، اور میں سبزہ تھا اور سرخوں کا مخالف تھا، میں نے خاور نعیم ہاشمی کی بات کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں کہاں سے دوں تمہیں 45%؟ میں نے تو زندگی میں دلالی نہیں سیکھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مدثر اقبال بٹ نے اور ان سارے اخباروں نے جن کے اشتہار بند ہیں
انہوں نے جلا گیری نہیں سیکھی. طارق خان یاد رکھو، کل پرسوں تم نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں تو PIO رہوں گا. وہ ایک دن شیخ رشید نے، میں تنگ کرتا تھا، پولیٹیکل کارکن تھا، اس نے اپنی تقریر میں مجھے کہا جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر. میں نے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ابھی تم حافظ قرآن تو نہیں ہونا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. 8 فروری کے انتخابات ہو جانے دو، بات 9 فروری کو کریں گے، اور تجھے میں معلوم ہوگا کہ تو پکا PIO ہے یا کچا. اس ملک میں جن لوگوں کی متاع قلم باقی ہے، ان کی متاع قلم کوئی نہیں چھین سکتا. ان کی متاع قلم رہے گی. خدا کا شکر کرو کہ میری آواز اس طرح کی نہیں جیسے پہلے تھی، ورنہ تجھے اسلام آباد دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی آواز آتی. اور روبینہ صاحبہ، آپ صرف ہمارا پیسہ نہیں کھا رہی، اس حکومت کا پیسہ. تمہاری بیٹی جو ہے، کیا وہ DGP آیا ہے؟ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتی ہے، کروڑوں کی گاڑی کو 0 کر دیتی ہے. تم کہتے ہو میں نے ٹھیک کرا دی ہے. کیوں؟ گاڑی واپس دو گی تم، یہ یاد رکھنا. تم واپس دو گی. اور یہ جو 45% لے رہا ہے، ناصر لے رہا ہے، ناصر نام کا بندہ، یہ جو تو نے 5 ری اپلائی کیا ہے، سب مجھے معلوم ہے کیا دھندا ہے. ہم کوئی کھنچے اور دلال لے کے ہیں کہ دلالی کے پیسے دیں. یہ سب جائیں گے اور یہ سب اندر جائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود ہی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے، خود ہی درخواستیں دے رہی ہے. میں کمپلینٹ ہوں. کسی کی کمپلینٹ ہو تم؟ میں نے آج شاید بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن میں وہ باتیں ادھار چھوڑ رہا ہوں. ابھی فیصل آباد میں ہم شاید 2-4 دنوں میں ایک کنونشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ جو متاع لوح و قلم ہے، بہت سارے لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں سائیں ہوں. چشتیوں میں اور صابریوں میں جو گدی نشین ہوتے ہیں وہ سائیں ہوتے ہیں. میں سائیں ہوں، سائیں کا بیٹا ہوں. حلفاً مجھے نہیں پتا اخبار کیسے چل رہا ہے. لاہور میں نے ایک ورقہ کر دیا احتجاجاً، پیسے ہیں میرے پاس، لیکن اویس یہاں اخبار نکالتا ہے. دیکھیے ایک بنیادی بات ہے روبینہ بی بی، اگر تو اتنی جان والی ہوگی تو پھر ہمیں ہونا نہیں چاہیے. آپ کا جو گھر بن رہا ہے نا، ابھی تو میں نے وہ چھاپنا ہے، ابھی تو بچہ آپ نے وہ چھاپنا ہے. پیسہ کہاں سے آیا؟ ساری زندگی کی تنخواہیں اکٹھی کر لو، مجھے اس گھر کی قیمت دکھا دو کہ تم دے سکتی ہو. تو یہ حرام ہے نا، یہ سود ہے جو آپ خود بھی کھا رہی ہو، اپنی فیملی کو بھی کھلا رہی. اور جس عدالت میں جانا چاہو، بادشاہ تو مجھ سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ 45% والی بات کوئی بھی دلیل نہیں کہ میں اور بادشاہ صرف 2، باقی
پیچھے کیا ہوگا، کون آئے گا، یہ بھی دیکھیں گے. لیکن کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دفتر میں بیٹھی ہو اور ہم وہاں 45% کا نعرہ لگانے آ جائیں. کیا کروں اس پیسے کو؟ میں بولتا رہوں تو شام تک بولتا رہوں گا. پر مرزا صاحب آپ کا شکریہ، آپ امریکہ سے آئے، میرے ساتھ ہو لیے. لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے یہاں آ کر احساس ہوا اور اپنی غلطی کا احساس، اس کا میں نے اسلام آباد بھی ذکر کیا. میں عام طور پر اپنے شاگردوں سے دور رہتا ہوں، ان سے ہاتھ بھی صحیح نہیں ملاتا. لیکن اب نہ صرف ہاتھ ملاؤں گا بلکہ ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا. یہ اس لیے نہیں کہ اشتہار باندھے، نو، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کروں گا. اور روبینہ بیبی، یہ میرے جو شاگرد ہیں نا، آپ ان کی فہرست بنواؤ، پورے پنجاب کی نہیں، صرف لاہور کی. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میری قوت کیا ہے. لیکن مجھے یقین ہے، انشاءاللہ آپ ایک بات پہ یقین رکھو، میں نے کہا میں سائیں ہوں، میں صرف اللہ کی قوت پہ یقین رکھتا ہوں. پنجاب ہاؤس جناب مدثر اقبال بٹ صاحب کے خواب کی تعبیر ہے. خواب سے تعبیر ہوتے ہی سے 30 سے 35 برس تک کا ایک سفر کرنا پڑا، سفر انگریزی والا بھی، اردو والا بھی. آج جہاں بابا گرو نانک آڈیٹوریم میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہاں 5 مختلف بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک لائبریری ہے، بابا فرید لائبریری ہے، پبلیکیشن ہے، پنجابی کے حوالے سے ہے، سوشل میڈیا ہے، پروڈکشن ہاؤس ہے، اسٹوڈیو ہے. یہ تمام جو منصوبے ہیں یہ بلا معاوضہ ہر صحافی کے لیے ہیں. اگر کوئی صحافی کتاب لکھنا چاہتا ہے، بالخصوص پنجابی زبان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پنجاب ہاؤس اس کو سپانسر کرے گا، اس کی کتاب شائع کرے گا. صحافت کے حوالے سے، صحافتی تاریخ کے حوالے سے، یا کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، پنجاب ہاؤس اسے جو ہے پوری طرح سے سپانسر کرے گا. صحافیوں کے بچے اگر پنجابی زبان میں، کیونکہ یہ پنجابی زبان کا مرکز ہے، پنجابی زبان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایم فل کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، تو بھی پنجاب ہاؤس ان کے لیے حاضر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو بغیر کسی این جی او کی مدد کے، بغیر کسی سرکاری ادارے کی مدد کے، پنجاب ہاؤس میں یہ تمام منصوبے، فلاحی منصوبے کہہ لیجئے یا ایک خواب کی تعبیر سے اسے جوڑ دیجئے جو مدثر اقبال بٹ صاحب کا خواب تھا. ان کو دعوت دینے سے پہلے ہمارے 2 دوست ایسے یہاں تشریف فرما ہیں جنہیں ہم سننا چاہتے تھے، لیکن وقت بہت مختصر ہے. اسد اللہ بلر صاحب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بولتے بہت اچھا ہے. نوید مغل صاحب ہیں، اسپیشلی آج اس کانفرنس میں اپنی حاضری دینے کے لیے، حصہ ڈالنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن تاخیر سے آئے، سو انہیں ہم اس طرح سے سن نہیں سکتے. بلا تاخیر، میں مزید تاخیر نہیں کرتا، میں دعوت دوں گا پنجابی زبان کے علم بردار، پنجابی صحافت کا حوالہ، اور بلا مبالغہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی زبان اگر آج اس وقت موجود ہے اور یہ آگے پھل پھول رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو وہ صرف مدثر اقبال بٹ صاحب ہیں. تو آج یہ بھی المیہ ہے کہ پنجابی اخبار نکالنا، ایک روز ان کا جملہ میں وہ بھی شامل کر دوں اس میں گفتگو میں. بٹ صاحب نے یہ کہا کہ پنجابی اخبار یا پنجابی صحافت کا دیا جلانا یہ تیل سے، وسائل سے نہیں جلتا، یہ خون دل سے جلتا ہے. 30 برس 35 سال سے یہ پنجابی صحافت کا دیا اپنے خون
دل سے خونے جگر سے جلا رہے ہیں، اپنی تمام جائیداد بیچ چکے. سرکاری اشتہارات تو خیر پہلے بھی جو تھا سو تھا، لیکن اب جو افتاد ہے، اب صرف اور صرف پلیکھا اخبار کے اشتہارات اس لیے بند ہیں کہ مدثر اقبال بٹ صاحب نے کمیشن دینے سے انکار کیا ہے. معاشرہ، سسٹم، نظام اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ ایک ایسے شخص سے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں خسرو علی خان سے یا مدثر اقبال بٹ سے براہ راست کہیں کہ ہمیں آپ کمیشن دیجئے، ہم آپ کو اشتہار دیں گے. یہ نظام اتنا غلیظ، اتنا بدبودار اور اتنا بے نقاب ہو چکا ہے. بہرحال میں اور میرے جیسے بے شمار لوگ مدثر اقبال بٹ صاحب کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنی بنیاد پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو چٹان کی طرح وہاں سے ہلتے نہیں. جناب مدثر اقبال. بہت شکریہ سنگت مترو. اج دا کانفرنس دا خواب خسرو علی خان صاحب کا سی اور ان کا خیال سی کہ اسی دوستاں نوں اس حوالے اکٹھا کریے اور صحافتی جڑا دور جا رہا ہے جڑے اخبارات نوں مسائل درپیش نے اس حوالے کا گپ شپ کریے. اسی کوشش کی تھی کہ تمام دوستاں نوں اور بخصوص اپنے اکابرین نوں اس محفل چ بلایا اور دعوت دیتی، لیکن باوجود میرے پہلا بھی یقین سے میں خاصا نوں کہا سی کہ کچھ دوست اس محفل چ آن تو گریزاں ہون گے. سو وہ جڑا جہاں سب یقین سی اج دی اس تقریب دی میں صدارت واسطے مجیب الرحمان شامی صاحب نوں گزارش کی سی جنہیں اج 12 بجے معذرت کا فون کیتا کہ میں کسی اور جگہ تے جانا پہ گیا. اس اور بھی دو چار دوست نے اور میں سمجھنا کہ میرے یقین سی کہ یہ لوگ اس ساری گفتگو کے متعمل نہیں ہو سکتے اور انہوں نے یہ بھی حوصلہ تے ہمت نہیں کہ وہ جدی گفتگو سن لین یا یہ جدی گفتگو آبزرو کر لین جی انہوں دے آقا دے خلاف. بہرحال میں سمجھنا کہ جڑے دوست تشریف لے آئے بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو اور سارے سیاسی اکابرین جڑے اتنے موجود نے اور جڑے آ کے چلے بھی گئے انہاں ساری نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ سانوں اس گل دا یقین تو ہے کہ یہ عمل، یہ تحریک، یہ جڑا اسی فیصلہ کیتا ہے انہاں خون خواہاں دے خلاف جرأت تے اظہار دا وہ سارا ساتھ دین دا وعدہ کیتا. سو میں سمجھنا کہ اسی پھر بھی انہوں نے مشکور رانا عظیم صاحب، ارشد انصاری صاحب اور باقی وہ دوست جڑے سارے لیڈر شمار ہوندے نے انہاں اس گل دی یقین دہانی کرائی کہ اسی اس تحریک وہ سارے نال نے. یقیناً یہ تحریک دا نقطہ آغاز ہے اور اسی سمجھنے ہیں کہ اسی اپنا عمل، اپنی گفتگو، اپنا مطالبہ ہمیشہ اس وقت تک جاری و ساری رکھیں گے جس وقت تک یہ بدکماش لوگ جڑے صرف پیسے نو اپنا ایمان سمجھتے ہیں وہ اپنی حرکت تو باز نہیں آئیں گے. میں لدین گل سیکنڈ کرا گا کہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ تھے ڈی جی بار پنجاب ہوئے یا پی اے ڈی اسلام آباد ہوئے معاملات کمیشن دینے سچ کہنا، سچ بولنا تے اگلی گل ہے وہ جو اس تو بعد دا عمل ہے. بنیادی چیز ہے کہ اسی وہ لوگ ہیں جہاں انہاں لوگوں دا ان مطالبات پورے کرنے تو قصر ہیں اور میں سمجھنا ہو نہیں سکتا. اسی 30-35-40 سالہ صحافت میں نہیں سمجھتا کہ اسی کسی بھی مرحلے تھے کمیشن دے کے یا پیسے نو سہارا بنا کے اشتہارات حاصل کیتے ہوں. سارے استحقاق کے صحافت ہوئے یا دیگر اخبارات ہوں، پلیکا ہوئے، آن ریکارڈ ہوئے یا دیگر اخبارات نے میں سمجھنا کہ ان استحقاق اور ملنا چاہیے. اسی اس تو پہلا بھی اپنی جہد تے اپنی کوشش اس سے والا جاری رکھی کہ علاقائی اخبارات یا چھوٹے اخبارات نے انہوں کا حق ضروری ملنا چاہیے. میں سمجھنا کہ اس سے میرے مہربان خسرو علی خان صاحب تشریف رکھتے رہے تقریب صدارت بھی کر رہے ہیں وہ شاید انہوں لوگوں کی ہم جو حاصل ہو جنہ سارا گلا گھٹنے اپنا پرواہ کردار ادا کیا. لیکن آج احساس ہو گیا خاص صاحب نے کہ وہ لوگ کسی بھی شکل اس انڈسٹری کے مفاد کوئی کام کرنے ٹکا سکتے اور اس انڈسٹری کے فائدے سے وہ نہ گل کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس نے ٹر کے مطالبے کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. سو یہ گل قابل شرم اور قابل نفرت ہے
میں سمجھنا کہ اسی انہاں کابرین نو انشاءاللہ ننگا بھی کرانگے تے اپنی اس برادری کو دسانگے بھی کہ یہ وہ لوگ نے جہے سچ نال نہ ٹرنا پسند کرتے ہیں اور نہ رشوت ستانی بدعنوانی کے خلاف اس عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کا تقاضا ہے. سو اج دی اس تقریب جنہیں دوست تشریف لائے سارا مان ودایا بہت شکریہ بہت ممنون ہوں میں کہ انہیں تشریف لیا کے سارے نال یکجہتی کا اظہار کیتا اور یقیناً میں سمجھنا کہ اسی اپنے اس عمل تو ہرگز باز نہیں آواں گے اور اس وقت تک انہاں بے ایماناں انہاں بدماشاں انہاں بدضمیرے لوکاں نوں بے نقاب کرتے رہاں گے جنہ چر اصول پسندی تے غالب نہیں ہوں گے. بہت شکریہ بہت مہربانی. ندیم صاحب انتہائی محترم خوشبود علی خان صاحب نثار رانا صاحب میاں غفار صاحب ذوالفقار صاحب نے سارے لوگ میرے دوست ہی ہیں. ندیم ہو یا فیصل بٹ ہو مظفر اقبال بٹ صاحب بڑے بھائی ہیں ہمیشہ پیار محبت کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں. فاروقی صاحب ہیں ہم سب کٹھے ایک قافلہ ہے جو ہم کٹھے کام بھی کرتے ہیں. ویس خوشنود صاحب ان سے بھی گائے بگائے کوئی رائے لے لیتے ہیں. آج جو آزادی صحافت پر یہ بٹ صاحب یا خوشنود علی خان صاحب بھی ایک بڑے نام ہے صحافت کے پاکستان کے. آج جس طرح آپ نے ایک یہ سجائی ہے محفل میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا کی ہے خان صاحب نے اور خان صاحب یا بٹ صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کے اگر پیچھے لگ جائے تو الحمدللہ وہ پھر اس پہ اس وقت تک یہ پیچھے رہتے ہیں جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہوتے. اور یہ جس چیز کے پیچھے ہیں آزادی صحافت پہ جو حملے ہیں ایکچولی یہ بات ہے اور یہ حملے ہو رہے ہیں. اب تو صحافتی ادارے وینٹیلیٹر پہ ہیں مصنوعی سانس پہ اپنی سانس تو لینے دے ہی نہیں رہے. وہ گلے پہ دبا دیا انہوں نے. آپ نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ قلم نیچے کر سکتے ہیں نہ مائک اوپر کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو بہت ہی برا حال ہے. ہاں صاحب یہ ٹائم بھی بہت ٹھیک آپ نے چوز کیا کیونکہ یہاں پہ جب تک صحافی کو معاشی طور پر آپ ٹھیک نہیں کریں گے صحافت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پہ در پہ حملے پھر جب ہوں اشتہارات کی بندش ہو اس کو ہم آزادی صحافت پہ بہت بڑا گزارا سمجھتے ہیں. قدریں ہیں بہت بڑی. انہوں نے اس سال کافی 3 ماہ کے لیے آئے تھے. ہنی مون پیریڈ بہت لمبا ہو گیا اور ہنی مون چلا 1 سال. 1 سال میں انہوں نے ریکارڈ اس میں صاحب ریکارڈ چیک کریں 174 بلین 1.25 بلین کی ڈیولپمنٹ کی ہے انہوں نے پنجاب میں. صحیح اسپتالیں گرا کے دوبارہ بنا دی صحیح پولیاں تو وہ گرا کے دوبارہ بنا دی. تو آپ سمجھیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. اگر 174 بلین کو آپ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھ کے بھی آپ اس کی کٹ لے لیں تو 28 29 30 بلین تو بنتے ہی اور بنتے ہی. ویسے 30% چلتا ہے ویسے اگر 10 بھی لگائیں تو اتنے بنتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ بڑے مزے لیے انہوں نے اور اس مزے ختم ہونے سے پہلے کرکٹ بورڈ کی چیئرمین ہی لے گئے. پہلے اس پنجاب کا بڑا گھر کر دیا پہلے کرکٹ کا بڑا لے گا اور بڑا گھر کو دے گا. تو شاید وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بول سکتا نہیں میرے آگے. انہیں ہم نے بتایا کہ اگر آپ صحافیوں پہ حملہ کریں گے تو اتنی میرے میں جرأت ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بول سکتا ہوں. اور انہوں نے جو حملہ کیا یہ نیوز روم کے جو لوگ بیٹھے ہیں سعد رانا صاحب جیسے چہرے جنہوں نے ایڈیٹرز بنے اور یہ قاضی طارق صاحب خود فرما رہے تھے نریم صاحب ہے میگزین کے. اور میں اندازہ کریں کہ وہ شخص جو میڈیا ہاؤس چلاتا ہے بٹ صاحب وہ ہمیں بتائے گا کہ صحافی کون ہے کون نہیں. اس کی نظر میں صحافی الیکٹرانک میڈیا کا رپورٹر ہے اور صرف کیمرہ مین ہے. اب اندازہ کریں اسپیچ کا کہ میں تو ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ کوپن اللہ تراس آ گئی ہے. ہم کٹھے ہو گئے سارے اور سب ایک اس پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو گئے چاہے ہمارے خلاف الیکشن لڑتے یا نہیں بھی لڑتے. وہ سارے آگے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے.
اب آپ ایسی ڈیوائڈ کریں گے، پریس کلب پہ حملہ کریں گے. جب آپ کے اشتہارات بند ہوتے تھے، جب سٹی 42 کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، لاہور پریس کلب ہی کھڑا ہوتا تھا. ہم احتجاج کرتے تھے، مظاہرے کرتے تھے، ہم چیرنگ کراس پہ بیٹھتے تھے. شاید مسعود یہ بات بھول گئے اور انہوں نے ساتھ ملنگی کو رلایا اور ساتھ ملنگی اور میر جعفر کو رلا لیا نیچے سے. وہ بھی عامر ملی اور میر جعفر. اور اس کی سنگت کون ہے؟ ان محترمہ ڈی جی پی آر صاحبہ. ان کو شرم آنی چاہیے. میں خان صاحب کے دور میں دیکھتا ہوں، میں ان کے پڑھتا بھی ہوں، تو میں اندازہ کریں کہ وہ سولر کار ہے. اور جو فہرست مرسل نقوی صاحب نے 400 ایکڑ زمین ہتھیانے کے لیے جو فہرست بنائی، انہوں نے اس ڈیوائڈ کو رکھ کے، مجھے یہ پتا کہ وہ ڈی جی پی آر میں بنائی گئی. 80% لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے، جن سے 2 لاکھ جمع کرا کے واپس 4 لاکھ دیں گے، وہ 400 ایکڑ زمین ہتھیا لی جائے گی. یہ ہے ان کی سازش. اور بندوق رکھی صحافیوں کے موقع پہ. جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کام تو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے اس کو لیک بھی کیا. یہ رپورٹر ہم جرنلسٹ ہیں، چیزیں نکالنا کا بڑا کام ہے. پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو ابھی باز نہیں آئے گا، تو اس کے الحمدللہ پھر اب سارے آپ دیکھیں گے کہ پریس کلب میں ہم نے ایسے بینر لگائے ہیں اور یہ چیخیں مار رہے ہیں، لیکن کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پلاٹ فار آل، سب کو دیں آپ پلاٹ. اگر دینے ہیں تو یہ بڑھتی بڑھتی نہیں چل رہی. یہ میگزین کا آدمی ہے تو یہ صحافی نہیں ہے، ایڈیٹور کے صحافی نہیں ہے، سب ایڈیٹر صحافی نہیں ہے، کاپی ایڈیٹر صحافی نہیں ہے. بھائی صحافی ہے کون؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے تو دہائی لگانی تو لگا لی. سولر کا میر جعفر اور وہ میڈم ان کے ساتھ مل کے لگائی. اچھا یہ بات انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہا ہم ملیں گے کوئی نہ کوئی جیل میں. ابھی تو خیر بہت جلدی ہے، لیکن جیل میں ملے آؤں گا آپ سے. ابھی تو خیر آپ مجھے یہ نہ کہ. تو بات یہ ہے کہ ہم نے خود کھلا کے، اور یہ حملہ ہے. لیکن یہ آج آزادی صحافت پہ کانفرنس آپ ناصر کرا رہے ہیں، یہ بالکل اشتہارات کی بندش کسی صورت قبول نہیں ہے، کسی صورت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اشتہارات کی بندش کرتے ہیں تو آپ صحافی کا معاشی قتل کرتے ہیں. یہ صحافی کا معاشی قتل ہے. ہم اس کو اس کے مترادف دیکھتے ہیں. جب آپ ادارے نہیں چلنے دیں گے، جب آپ قلم کو روکیں گے، جب آپ مائک نیچے ڈاؤن کریں گے، تو اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا؟ جس طرح ابھی ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے، بھائی آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی دی تھی. آزادی آپ کو چھین کے لینی پڑتی ہے، اور چھین کے لی ہمارے بڑوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی. انہوں نے کوڑے کھائے لیکن کمپرومائز نہیں کیا تھا. خان صاحب کو اس تاریخ کا بہت بہتر پتا ہوگا میرے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بٹ صاحب نے یا خستوری خان صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے، میں آپ کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ پاکستان کے پورے پریس کلب آپ کے ساتھ ہے، پیچھے کھڑے. اور اس کو خان صاحب دائرہ کار وسیع کریں، بڑھائیں. پریس کلب کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے. آپ بالکل اس آزادی کے لیے نثار عثمانی ہال آپ کے لیے کھلا ہے. پریس کلب لاہور کھلا ہے آپ کے لیے. پاکستان کے 92 پریس کلبوں سے میرے رابطے ہیں. آپ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، پورے پاکستان کی جو تنظیمیں ساتھ تھی اس کو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس یہ جنگ حسین علی خان کی نہیں ہے، یہ مدثر اقبال بٹ کی نہیں ہے. یہ صحافت کی جنگ ہے، یہ صحافیوں کی جنگ ہے، یہ صحافیوں کی معاشی معاملے کی جنگ ہے. تو الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خان صاحب کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب گئیں گے، جہاں گئیں گے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیمینار رکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سب کو ملاتے ہیں. آپ پریس کلب لاہور میں رکھیں اور ہم وہ سیمینار بلائیں گے. ہم آپ کو بلائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ہم مسلسل اس کی آواز اٹھائیں اور یہ ایک سب بندی کریں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ تصور ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حملہ آپ کا نہیں ہے، یہ حملہ میرے اوپر ہے، یہ حملہ سب پہ ہے. تو اسی طرح جب ہم اپنی سر بندی کریں گے، صحافتی یونین، صحافتی تنظیمیں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوئی بھی قدر لگاتا ہے وہ سوچیں گے
کہ یہ سب اکٹھے ہیں، اور اگر اب آج ہم اکٹھے نہ ہوئے تو یقین کریں کہ پھر یہ شرارہ بکھر جائے گا، اور یہ شرارہ بکھرا تو یہ بہت اس کے ریپرکیشن بڑے خطرناک نتائج ہوں گے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حاضر بٹ صاحب آپ کو بھی کہ آپ نے آج ایک ایسا ایشو اٹھایا ہے جس کی ضرورت تھی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ ندیم نظر صاحب نے اس قدر زیادہ بیان کر دیا کہ میں تو شاید آخری صف کا آخری مسافر تھا، اور یہ سب پہلی صف کے پہلے لوگ تھے، اور میں تو ان کے ہمیشہ پیچھے رہا ہوں۔ اور میری گفتگو سے پہلے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے جن ہاتھوں میں صحافت سیکھی، خشنود علی خان صاحب، میں نے ان کی بڑی جھڑکیاں بھی کھائیں اور بڑی سختی بھی جھیلی، لیکن الحمدللہ وہ جھڑکیاں خشنود صاحب اور ضیاء شاہی صاحب وہ میرے آج کام آ گئی۔ اسحاق احمد صاحب جو مجھے کام سے پکڑ کے سمجھاتے رہے، فیصل خان توحانی صاحب چھیڑتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے، ذوالفقار صاحب، مظفر بٹ صاحب، مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا تھپ بھی دے کے نا مجھے بجا دے گیا پتر تلوار یہ تیرا کام بھی ہو رہی ہے، میں نے سمجھ نہیں آئی، اور تو سیاست کرنی ہے تلوار ہو گیا۔ مجھے یاد ہے وہ دن بھی، عاطف صاحب بیٹھے ہیں، خشنود صاحب کے ساتھ جانے میں پریشان ہوتا ہوں، ایک ینگسٹر اپنی زندگی کو اس طرف لگا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قاضی طارق صاحب آئیں گے، ساتھ دوست، لیکن آج خشنود صاحب آپ کی اجازت سے کیسی لابیت حال ہے، کتابوں سے کم لوگ بیٹھے ہیں، کیسی لابیت حال ہے کہ کرسی ہم پوری نہیں کر سکے، کیسی لابیت حال ہے کہ ہم یہ شیشے نہیں کھول سکتے، اور کیسی لابیت حال ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد اس نے پروگرام میں ہونا یا نہیں ہونا۔ یہ لابیت حال، یہ ہم چند لوگ رہ گئے ہیں، سب چند لوگ کچھ پارٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی ایک جگہ یہ نہ نہیں لگتا کہ معلومات کی آزادی تک جنگ رہے گی، کسی جگہ یہ نہ نہیں لگتا کہ آج ہمیں ایک صفحہ ملتا ہے، آج ہمیں ایک لکھا ہوا پیج ملتا ہے کہ غریب کی بات نہیں کرنی، جمہوریت کی بات نہیں کرنی، پاکستان کی بات نہیں کرنی، بس فلاں 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 فلاں، بس آنکھوں میں پٹی باندھ کے نہ وہ نہیں ملتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا پروگرام شاید کا دن بند ہو جائے، مجھے بھی یقین ہے سارا نظر تجھے بھی دھیان ہو، دوسروں کا نظر تجھے بھی، اس لیے اس کی وجہ ہم نے لوگوں نے جہاں ٹریننگ دی اس کے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، اس وقت ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ صحافت کیا ہے، آج لیڈر بنتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، آج جو لیڈر بنتا ہے نا صحافت کا مانس سے میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، وہ دیکھتے ہیں میرے گھر میں کیا ہے، میرے بچے کس ملک میں جا کے پڑھیں گے، اس کے ساتھ یہ صحافت سے کوئی محبت نہیں ہے، کتنے کلبس ہیں جہاں پہ ساتھ یہ صحافت کا جا کے جنگ لگتا ہے، بتایا کوئی تو مجھے بتا رہی ہے بات۔ مجھے کل میں نے خشنود صاحب نے ایک پریس ریلیز دیکھی، اسلام آباد پریس کلب میں پریس ریلیز جاری کر رہا ہے کہ بھائی بلوچ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے جناب سنجو صاحب، یار کمال ہے، کمال ہے، مجھے نہیں پتا، یار مجھے پتا کوئی اپلیکیشن کہاں سے آئی، جب جس ملک کا وزیر اطلاعات ہو مجھے سنجو دیش کی بات کرتا ہوں، جس ملک کے اندر سرٹیفکیٹ دینے کا معیار کیا ہو، یہ ہو کہ آپ کا یہ گاڑیاں نکالنے کا حال یہ ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، ہم یہ 12 لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ 12,000 کا کارواں بنے گا، یہ 12 لاکھ کا کارواں بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیچھے جتنی کتابیں ہیں مجسم احسان کی ان کتابوں سے زیادہ دوست کریں گے، اور آج ہم یہ کریں گے کیونکہ میں نے ندیم نظر سے کہا کہ میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی، تو مجھے حکم ملا تھا کہ لاہور پہنچ گیا، میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ میں خشنود صاحب کو ضرور دیکھوں، اور میں ان کو زندگی میں ان کی صحت کے لیے دعا کروں ہے، تو میں صرف 3 چیزیں کہوں گا، آزادی لینی ہے تو خون دینا پڑے گا، بس سوچیں کہ اس طرح کے اسٹیج یا اس طرح کے گرم کمروں میں بیٹھ کے ہم آزادی حاصل کر لیں گے، بالکل نہیں کر سکتے، آزادی لینی ہے تو جیلوں میں جانا پڑے گا، میرے سارے محترم جان یہ عبدالغفار صاحب بھی تشریف لائے ہیں، حفظ کا پہلا لفظ میں نے میاں صاحب سے سیکھا ہے جی،
معافی چاہنا یار نہیں سر میں بول ہی نہیں سکتا. تو ہمیں قبروں سے باہر نکلنا پڑے گا. فیصلہ کر لیں حضور صاحب, آپ فیصلہ کر لیں. تو یہ پھر 10 15 20 نہیں, پھر جمعہ نہیں لگائیے گا ہماری بھی. پھر مساجد کا پھر ذاتی صحافت سیمینار ہوگا عامریت کے گھر کے باہر, عام لوگوں کے جو سہولت کار ہے یا جانوروں کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے گھروں کے باہر. میرا کارکن بک سے مارتا ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر مالا مال ہیں. میں صاحب کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, وہ مالا مال ہے. تو اب ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے, اس جنگ کو لے کر چلے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کارواں جو ہے نا, یہ کافلا جو ہے یہ بہت بڑا ہو جائے گا. آپ ابتدا کریں, لیکن میں بھی کہوں گا ہم نے اگر تو گفتگو تک لینا ہے تو پھر کسی کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور اگر آپ نے واقعی رات کی صحافت جس کا نام ہے کانفرنس رکھی ہے تو یہ کانفرنس میں آج کے بعد آخری کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد باہر لے جائیں. کوئی بات نہیں, سردی ہو گرمی ہو, ڈاکٹر صاحب جو مرضی ہو کریں گے. کوئی پکڑتا ہے پکڑ لے, کوئی کچھ بھی کرتا ہے کر لے. آج کل تو یہ حالات ہے کہ موبائل ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں نے اور بتا کے آتے ہیں لوگ بڑے کو کانفرنس سے آ رہے ہیں کیوں ہمیں, وہ کہتے ہیں ووٹنگ کر کے دے دیجیے اور وہ ساتھ ساتھ بھیجتے جاتے ہیں. نہیں, اس سے نکلیں باہر. مجھے نہیں پتا میں کل آپ سے ملتا ہوں نہیں ملتا, مجھے نہیں پتا کہ اگلے 4 دن کیسے ہوں گے, لیکن جتنے دن جینا ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے جینا ہے. اور اب تو میرے غفار صاحب بھی یہاں پہ ہیں, اس کے بعد بات کوئی نہیں رہ جاتی. تو اللہ کا نام ہے کہ شروع صاحب آپ سر کریں شروع. ہم سب کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, لڑیں گے, لیکن ہمیں نکلنا پڑے گا ان کمروں سے باہر, ہمیں نکلنا پڑے گا اس ماحول سے باہر اور سڑکوں میں آنا پڑے گا اور گراؤ کرنا پڑے گا. اور اپنی تحریروں کو ایک پیج بنا لیں, ایک سب ایک پیج بنا لیں آزادی صحافت کانفرنس کے نام سے. نئی ٹی وی میں چلتا نہ چلے, سوشل میڈیا میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ہم آن لائن کریں گے, ہم ایک جگہ جائیں گے, ہم جا کے محاسبہ کریں گے, سب کچھ کریں گے اور آزادی صحافت لے کے رہیں گے. آزادی صحافت یہ نہیں ہے جو نام یہ دیتے ہیں صرف بول دے نہیں. آزادی صحافت ہے کہ ہمیں لکھنے کا, بولنے کا, پڑھنے کا, سیکھنے کا سب موقع دینا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے سندھو دیش والا کون تھا اور پاکستان والا کون. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشنود علی خان صاحب کے سامنے بولنا خاصا مشکل کام ہے. میرے استاد ہیں اور مجھے جرنلزم میں لانے والے اور مجھے تحفظ دینے والے, پروٹیکٹ کرنے والے اور مجھے لے کر چلنے والے خوشنود علی خان صاحب ہیں. میرا مزاج اسی قسم کا تھا. اگر یہ اس وقت آبیاری نہ کرتے, یہ میرا ہاتھ نہ پکڑتے تو میں جرنلزم چھوڑ جاتا, میں کوئی اور کام کرتا, اور شاید چھوڑ جاتا تو بہتر ہی تھا کیونکہ میرا اچھا کام کرتا تھا, میرے جرنلزم میں آ گیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا چند باتیں, کیونکہ یہاں دیکھیں کہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, سینئر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے. ملتان میں ایک شخص تھا, وہ برف, گرمی بڑی شدید کو آج سے 20 سال پہلے, تو برف بیچتا تھا. اس نے برف کا پھٹا لگایا ہوا تھا, ان پڑھ تھا. تو ایک اخبار نے نوائے وقت نے ایک سب ایڈیٹر فارغ کر دیا. وہ سب ایڈیٹر اس کے پھٹے میں بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا چاچا جی اخبار نہ کٹ لئیے. وہ برف والے نے اخبار نکال لیا شیر پنجاب. اب اس کو میرے پاس ملنے آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی وہ میں 2 نا پاڑو منڈے رکھے نے. کہا مجھے سمجھ نہ یہ پاڑو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کی مطلب, آج جڑے لکھتے لوگتے نے, میں 2 منڈے رکھے نے تو وہ اخبار بنا لیں نے, بس کم چلتا پیا, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے, ہمارا جو سب سے پہلا ہمارا جو قصور یا ہمارا جو جرم یا ہماری جو کوتاہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ہر نتھو خیرے کو ایڈیٹر بننے دیا. ہم نے وہ راستہ نہیں روکا, ہم روک سکتے تھے. اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے نا, وہاں سٹینڈ لیتے. ایسے لوگوں کے بعد اخبارات کے اشتہار ہیں. ایک اخبار آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا, المنظور. وہ توسا میں ہمارا نیوز ایجنٹ ہے منصور خان, تو اس نے المنظور اخبار نکالا ہوا ہے. اور آپ ذرا تصور کریں گے بزدار صاحب نے ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے. تو سوال یہ کہ ایک ان پڑھ آدمی جو نیوز ایجنٹ تھا, جس کی تعلیم 8 جماعت بھی نہیں ہے,
اس کو اخبار کا ڈکلریشن کیسے ملا، سوال تو یہ ہے. اور یہ کام تھا CPNE کا، یہ کام تھا APNS کا، یہ کام تھا اخباری تنظیموں کا کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکتے. اور جتنا یہ محدود ہوتا ہے اتنا اس کی آپ خود ہی کمپیریزن کر لیں کہ اخبار کتنا مشکل ہے کہ 70 سال میں 10 اخبار نہیں نکلے پاکستان میں. فرام 62 جب کوہستان نکلا، 62 سے لے کر 90 تک کوئی اخبار نہیں نکلا. 90 میں 2 بندے جن میں سے ایک حشمت علی خان صاحب ہے، ایک ضیاء صاحب ہے، انہوں نے مل کے روزنامہ پاکستان نکالا اور دوبارہ اس میں زندگی ڈالی پرنٹ میڈیا میں. ورنہ پرنٹ میڈیا کسی کی ضرورت نہیں تھی اخبار نکالنا. 70 سال میں تو 70 اخبار نہیں نکلے اور 10 سال میں 70 چینل کھڑے ہو گئے. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اخبار کی صحافت کتنی مشکل ہے اور چینل کتنا آسان ہے. اب یہیں سے پھر دوسری بات جو میں نے سیکھا، میں نے اساتذہ سے سیکھا، خان صاحب میرے استاد ہیں، میں نے سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. قلم نیچے والے ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا. کوئی بندہ نہیں آپ نے دیکھا جو ایسے لکھ رہا ہو. قلم جب بھی لکھتا ہے اوپر والا ہاتھ، یہ نیچے والا ہاتھ ہے. مائک کمزور ہے، قلم کو کمزور نہیں. جس کی قلم اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے قلم کی، کیا وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قلم کمزور ہے تو اس کا مطلب ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم بیک گراؤنڈ میں آ گئے، ہم نے کچھ صلح کر لی یا ہم نے مسلط ہمارے اوپر حاوی ہوگی. ورنہ قلم اوپر والا ہاتھ ہے، اس کو زوال نہیں. میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ، بہاری میں اخبار نکلتا ہے، وہ کروڑ ایک ملتان میں کلفی فروش تھا، اس نے اخبار نکال لیا. بھی کہیں پہ APNS کھڑی ہوتی، کہیں وہ بڑے اخباری تنظیمیں کھڑی ہوتی، بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو بڑے پریس کلب ہیں وہ کھڑے ہو کے راستہ روکتے. کوئی کرائٹیریا مقرر ہوتا کہ جناب اس کی شہرت کیا ہے، یہ کیا بندہ ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے. تو ابھی بھی اب خیر کوئی قوانین بدلے، ترمیم کی بھی کوئی شرطیں لگی، لیکن یہ شرط ان پہ بھی تو لاگو ہونی ہے جو پچھلے 40 سال سے ان پڑھ ہمارے فیلڈ میں گھسے ہیں. اور ہمارے اصل ماتھے کے اوپر جو داغ ہے وہ یہی لوگ ہیں. آپ یہاں بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھوٹے شہروں میں کیسے کیسے لوگوں نے اخبار کے اشتہارات لیے، جو اخبارات کا ڈکلریشن لیے. اور ڈپٹی کمشنر سے یہ اختیار باہر آنا چاہیے. اگر آج بھی یہ محدود ہوتا تو محدود لوگوں کی قوت بھی زیادہ ہوتی، تعلیم یافتہ ہوتے، کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے. دوسری عرض یہ کہ خان صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی. خان صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے، بڑی خوبصورت بات. مجھے ایک دن کہنے لگے دیکھو میاں غفار، ایک بات ذہن میں رکھ لو، اخبار میں پیسے نہیں ہیں، اخبار کے ذریعے پیسے ہیں. بہت بڑا ان کا جملہ ہے، شاید ان کو یاد نہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ یار دیکھو آپ اخبار کا کام کرو، اخبار آپ کا سوشل سٹیٹس بناتا ہے، لیکن آپ اور بہت سے کام ساتھ کر سکتے ہیں. پچھلے 70 سال میں جو چند بڑے اخباری مالکان ہیں انہوں نے اربوں کے نہیں، انہوں نے خربوں کے اشتہارات لیے. نہ آج ورکنگ جرنلسٹ کے پاس EOBI ہے نہیں، نہ ان کے پاس سوشل سیکورٹی ہے. ایک مزدور کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اس کو 50,000 دے جاتا ہے. سوشل سیکورٹی کے ہسپتال ہیں. ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو سوشل سیکورٹی کے ہسپتالوں میں رجسٹر بھی نہیں کروا سکے. ایک مزدور ریٹائر ہوتا ہے نا، جو مزدور کسی مل سے، وہ ٹیکسٹائل مل میں جو مزدوری کرتا ہے تو اس کو آج سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس جو ہیں وہ تقریباً 12 سے 14,000 تک پہنچ چکے ہیں. EOBI کے بھی ساری زندگی وہ سوشل سیکورٹی لیتا ہے، اس کو تمام فیسلٹیز ملتی ہیں، بہت اچھے اسپتال ہیں، بہت بڑے اسپتال ہیں، وہاں ہارٹ کی سرجری تک ہوتی ہے، کڈنی کی سرجری ہوتی ہے. لیکن ہمارے جرنلسٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے دیکھیں، ہم کسی کی تو بات بعد میں کریں نا، ہم نے اس پہ نہیں سوچا. ہمارا یہی رہا کہ ہمیں اشتہارات مل جائیں. اشتہارات گورنمنٹ نے اشتہارات کو ایز اے ٹول استعمال کیا اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات ایسے ایسے لوگ لے گئے. دیکھیں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے نا، وہ اس طریقے سے متعلقہ اہلکار کو، متعلقہ آفیسر کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک جاہل ان پڑھ اور ایک ایسا بندہ جس کو ان پڑھ جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے 10% دے دو گی، 90% جو میں تو کچھ نہیں ہے، بیکاز وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا.
اگر میں تو ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ آپ اسے تصور نہیں کر سکتے. یہاں لاہور میں تو ماشاءاللہ پڑھے لیکن لوگوں کے پاس بھی ڈیکوریشن ہے. ایک تو یہ سلسلہ، اب وہ اتنا پھیل گیا. پھر ان کو ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس دور کی بات ہے، میں نے ان کو پٹواریوں کے ذریعے اور ہیڈ کرنلوں کے ذریعے بھی لوگوں کو میں نے جوڑتے دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا کسی بڑے جرنلسٹ کو، کسی سینئر جرنلسٹ، کسی بڑے اخبار کے نمائندے کو کوئی پٹواری یا کوئی اس طرح کا کوئی ڈی سی مینج کر سکتا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا خان صاحب ہمارے چیف رپورٹر تھے، تو شام کو سیکٹری کے ٹیلی فون آتے ہوتے تو خان صاحب رہنے دو یار، نہیں آپ خبر دو صبح دیکھیں گے. ہم نے وہ جرنلزم دیکھا، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ کچھ سیکھا، ہم نے وہ روی دیکھا جس کا آج شاید لوگ تصور نہیں کر سکتے، جو روز ان لوگوں کا تھا اس دور کا تھا. کیوں؟ اس وقت اخبارات بھی محدود تھے، اخبارات کی اس طرح سے جو مشروم گروتھ نہیں تھی. آج کیا ہوا کہ اتنے زیادہ اس میں گند پڑ گیا، اتنے لوگ آ گئے. ایک تو اس پلیٹ فارم کو اس کو محدود کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خان صاحب والی میں بات کروں گا کہ متبادل ذرائع ہمارے پاس بے پناہ اختیارات تھے. میں نے بہت سے لوگ تھے، کسی کو کنسٹرکشن کا کام کیا، کسی کو پراپرٹی کا ساتھ کام کیا. آپ کو ہم جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکتے تھے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے وقت گوا دیا. آگے جو مجھے وقت نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے زوال نظر آتا ہے. قلم کو زوال نہیں، وہ قلم کی قسمت اللہ نے کہی، ہاتھوں کو زوال ہے. پرنٹ میڈیا میں وہ چیز نہیں چھپتی، الیکٹرانک میڈیا میں وہ چیز نہیں چھپتی جو سوشل میڈیا اٹھا کے منٹ میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اب مجبوری دیکھیں کہ ایک اخبارات آج بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اخبارات کی آج بھی اتھینٹسٹی ہے. لکھے ہوا لفظ ختم نہیں ہو سکتا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو اب یہی مجھے ایک بندے نے میری 13 سال پرانی یہ خبر کہیں چھپی ہوئی کو نکال کے مجھے بھیج دی کہ سر آپ نے یہ خبر چھاپ لی. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا. لکھا ہوا لفظ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، اچانک آپ نے گاڑی کا شیشہ کھولا تو باہر سے بڑی خوبصورت بڑی اچھی خوشبو آئی. اب وہ خوشبو 1-1.5 منٹ میں بل چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی کیونکہ آپ کی گاڑی اس خوشبو کو چھوڑ کے آگے گزر گئی. اسی طرح اچانک ہم نے شیشہ کھولا، گندگی کا ڈھیر ہے، بدبو ہے، وہ بدبو بھی 1-1.5 منٹ میں 1-1.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی. آپ چلتے رہیں گے، لیکن لکھا ہوا لفظ وہی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ہم نے بھیجا خان صاحب کے کالم، آج کسی نے ضیاء صاحب کا ایک پرانا کالم کو 2003 کا شیئر کیا ہوا تھا. اس کا مطلب اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اس قسم کی چیزیں تھیں، نہ وہ واٹس ایپ تھا، لیکن چیزیں لکھی ہوئی چیز تو محفوظ ہے نا. آج بھی میں آپ کو بالکل فرام دا کور آف مائی ہارٹ، بالکل میں آپ کو اخبار کو زوال نہیں، بالکل ان کو زوال ہو نہیں. جس کی قسم اللہ نے کہا اس کو زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ زوال ہو سکتا ہی نہیں ہے. زوال ہے اصل میں ہمارے منصوبہ بندی کا زوال ہے. ہمارے میں اتفاق نہیں تھا. پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں پی آئی ڈی کے لوگوں سے، تو میں نے انہیں یہی بات کہی. میں نے کہا دیکھیں آپ نے اربوں خربوں روپے میڈیا مالکان کو دیے، اور چند میڈیا مالکان کو. مجھے بھی پتا ہے، میں نے انوائرمنٹ میں جاب کی، میں نے آپ بتا رہا ہوں، مجھے ہر ادارے کی پتا ہے کہ سرکولیشن کیا ہے. بات سرکولیشن نہیں ہے، ایک جملہ کہاں تک پہنچتا ہے. میں ایک چھوٹا سا اخبار نکالتا ہوں، مجھے پتا ہے میں حیران رہ گیا کہ اس کی 22%. مجھے ایک دن سر بڑی عجیب حیران کن بات، مجھے ایک بندے نے ٹیلی فون آتا ہے لندن سے، السلام علیکم، تو سر میں نے آپ کا اخبار پڑھتا ہوں تو آپ ایسا کریں میری یہ خبر چھاپ دیں، اور میری بھانجی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس کے ساتھ 40 نکاح ہوا ہے. میں نے کہاں پہ؟ کہتے جی سمانی. میں نے یار یہ سمانی تو بھمبر میں نہیں ہے. کہتے جی بھمبر میں، ضلع بھمبر آزاد کشمیر. اور میں کہاں سر ملتان. میں نے کہا وہ وہاں تو میرا اخبار نہیں جاتا. کہتے سر میں لندن میں اگر پڑھ سکتا ہوں تو وہاں کیوں خبر چھاپیں؟ آپ بتائیں خبر کیسے چھاپیں گے؟ اب میں نے سمانی کی خبر ملتان میں چھاپی، اس بندے نے لندن سے وہ اٹھائی، اور اس کے بعد اس نے اپنے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی کہیں بھیجی. تو مجھے 4-5 دن بعد اس کا سر فون آیا تو میں نے کہا سر آپ کا شکریہ. وہ ایف آئی آر مولوی کے خلاف بھی درج ہو گئی اور جعلی نکاح رجسٹر کرنے والے کے خلاف بھی درج ہو گئی. تو میرے لیے ابھی وہ جیسے اسٹانشنگ نہیں ہے کہ میں ملتان بیٹھا ہوں اور کیس بمبر کا ہے، گلوبل ویلی بن چکا ہے. اور اس گلوبل ویلیج کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو ہے اس کو ہم نے ابھی تک نا دیکھا نہیں. اس کو آپ یقین کیجئے، آپ کے اخبارات، آپ کا میڈیا
ایسی ایسی جگہ پہ پڑا جاتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا یار کیا آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ ہمارا اخبار یا ہماری تحریر اس طرح پوری دنیا میں پڑھی جائے گی, اس کا رسپانس ایسے آئے گا. ہاں جی کبھی بھی نہیں سر. اب حالات بہت بدل چکے ہیں اور ہمیں ان نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈالنا ہوگا. اور میں یہ عرض کروں کہ میں اے پی این ایس کی مطلب میرے کسی کہیں میں نے منٹس پڑھے تو پہلے یہی اے پی این ایس تھی, یہی اخبارات کے لیڈر تھے. خان صاحب کو تو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی جواب دینا پڑتا تھا ان لوگوں کو. جنرل ضیاء الحق کو یہ بالکل اتار کے بالکل کر دیتے, صاف سیدھے سیدھے سوال کرتے تھے. آج وہ بات نہیں رہی, آج وہ چیزیں ختم ہو گئی کیونکہ ہم کمزور ہو گئے. قلم کمزور نہیں ہوا, پیچھے آ گئے. میں نے یہ دیکھا جب میں ایک میڈیا ہاؤس میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اینکر وہ آدھا گھنٹے پہلے ایک فائل بن کے آ جاتی تھی. میں نے ان سے پوچھا یار آگے کس میں پروگرام کرنا ہے, ایک فائل بن کے آ گئی. وہ فائل انہوں نے پڑھنی شروع کر دی, 2 منٹ میں فائل پڑھی اور پروگرام میں جا کے بیٹھ گئے. تو اگر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ایک پروفیشنل میں اور ایک فل ٹائم جرنلسٹ میں اور ایسے ایک گھس بیٹھیے میں, تو آج ہمیں یہ حالات دیکھ لینا پڑتے. کسی کے گھر آگ لگی ہوئی ہو تو ہمارا اپنی چھت پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے ہیں یار اوتھے تک پہنچی, فائر بریگیڈ آ گیا, تو ہمیں یقین ہوتا کہ وہ ہمارے تک نہیں پہنچے گی, وہ ہمارے تک پہنچے گی. یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا. وہ کہتا ہے گربا کچھ روزی وہ بڑ برائی کو پہلے ہی دن سے ختم کر دو. جیسے شیخ سعدی کہتا ہے کہ چشمے کا دہانا ابتدا میں ایک بیلچہ مٹی سے بند کیا جا سکتا ہے اور اس کو کچھ دیر کھلا چھوڑ دو تو اس میں اونٹ ڈوب جاتے ہیں. چشمہ ابتدا میں ایک بیلچہ مٹی سے بند کر دو اور کچھ دن, اب اونٹ ڈوبنے والی بات آ گئی. ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں یہ مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب کے ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی, میں نے ان سے سیکھا. بلکہ میں نے تو اتنا سیکھا کہ آج میں کے اور کا اور بہت سے جو تحریر جب لکھتا ہوں تو میری میں تو نقل خان صاحب کی تحریر میں نے تو ہینڈ رائٹنگ ان سے نقل کر کے سیکھی. میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کی کیونکہ یہ لکھتے تھے اور ایسے روانی سے لکھتے تھے. خان صاحب 1.5 منٹ میں صفحے کی پوری سلپ اٹھا کے وہاں پھینک دیتے, یہ لبی اگلی پکڑ, یہ لبی اگلی پکڑ. تو ہم نے ان سے سیکھا. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات پرابلم کیا ہوا, پرابلم یہ ہوا کہ وہ اشفاق بانو قدسی نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں شاید بات لمبی کر رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ بڑے درخت کے نیچے گھاس نہیں اگتا. یہ بہت بڑے درخت تھے. شہور صاحب بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے جانے. میں نے ان سے بڑا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں میں نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے فیلڈ میں جاتے تھے اور کیسے جس طرح انہوں نے ضیاء الحق کے جو اس کے طیارہ گرنے پہ وہاں پہنچے اور جو اسپاٹ رپورٹنگ انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اس نے بانو قدسی نے یہی کہا جی انہیں کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے بچے اس طرح نہیں. پھر ہمارے لوگوں نے ایک ریسرچ کروائی ہے. میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. لمز نے پچھلے دنوں تو میرے ایک دوست ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, تو انہوں نے 56 کی ایج میں وہاں داخلہ لیا, اس ریسرچ کا وہ حصہ بنے اور انہوں نے کورس کیا ہے, شارٹ کورس 1 مہینے کا. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں میں کوئی بھی بزنس 7 سے 10 نسلوں تک چل سکتا ہے ہندوؤں میں. انگریزوں میں وہ 15 نسلیں چلتا ہے. پاکستان میں مسلمانوں میں 3 سے 4 نسلوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو آگے لے کر چلتے نہیں. آگے تربیت کا وہ سلسلہ ہمارے ہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ بنی بنائی پہ آگے بیٹھنے میں اور محنت کر کے کرنے میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے اکثر لوگ بنی بنائی پہ آگے بیٹھتے ہیں. جتنی محنت ہمارے بڑوں نے کی ہم نے اتنی محنت نہیں کی. ہمارے بعد آنے والوں نے بالکل ہی محنت نہیں کی واٹس ایپ کے اوپر. اب وہ سب سے بڑا بوجھ ان کے لیے یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج آئے اور اسی خبر کو فارورڈ کرنا ان کی سب سے بڑی ضروری ان کی ضرورت ہے. میں بھی بتا رہا تھا کہ میں نے یہ شرائط رکھی. میں نے کہا سر ایک تو پریس کلب اس کو اسٹرینتھن کریں. پریس کلب خود چھاننی ہے, وہ خود دیکھ لیں گے کون سا جینوئن جرنلسٹ ہے اور کون سا جینوئن جرنلسٹ نہیں ہے. EOBI دیں, ان کو سوشل سیکورٹی دیں, وہ جو اس کے پیسے میں نے کہا آپ کوئی بھی راستہ نکال سکتے ہیں. آپ اشتہارات میں سے 5% بھی اگر اس کا 15% ٹیکس کی بجائے اس کا 10% ٹیکس کر لیں نا جو کاٹتے ہیں آپ, 15% کی بجائے آپ ٹیکس 10% کاٹ لیں اشتہارات میں سے اور 5% بھی رکھ لیں تو پورے پاکستان کے
जो वर्कर है, जो नुमाइंदगान है, जो साफी, उनको मिल सकता है सहारा साहब अपना EODI का मिल सकता है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिल सकता है, अब उस खाते में से एडजस्ट कर लें। तो उसके बाद जो कोई महीने बाद ही अभी प्रेस क्लब इसको फंड तो कुछ मिले, लेकिन इनका ये हल नहीं है। ये बाकायदा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें फाइट करनी होगी। ये इब्तदा है और इसको जो खान साहब के लिए जो रोजनामा लेखा की या जो आपके सहाफत की जो इश्तहारात की बंदिश है, इसको यही पे ना समझो, ये एक पहला स्टेप है, ये आगे जाएगा काम। डमी अखबार तो खत्म करना होगा, वो स्टैंड लेना होगा। प्रेस क्लब्स को मैं समझता हूँ अगर लाहौर प्रेस क्लब बहुत बड़ा फोरम है, इसको करना चाहिए, ये चीजें लेके आगे चलनी चाहिए। आज 9-9.5 करोड़ रुपया पूरे पंजाब के प्रेस क्लब को मिला। मैं भी एक छोटी, मेरे पास भी एक तंजीम है मीडिया की, नुमाइंदगान की, मैंने तंजीम रजिस्टर करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 रुपया मैंने ना लिया ना मेरे पास आया, लेकिन मीडिया मालकान को मेरे प्रेस क्लबों को मिला ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये सब कुछ भाग ले जाएगा। और दूसरी मैं जो मेरी मुझे इंफॉर्मेशन कि अब खुद वह जिन्होंने अखबारात का गला दबाया था वो खुद इस बात में सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि हमसे सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं हो रहा, अखबार की सर्वाइवल फिर हो रही है। ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। अब 3 माह बोलते हो, 3 बार मिन्नतें करते हो और 3 बार इंतजार करते हो, 3 बार तुझे इश्तिहार मिलते हैं। ये मेरी पिछले 15 साल से रूटीन है। मेरी किसी से कभी कोई जाती दुश्मनी नहीं। बहुत सारी यानी पिछले दिनों कोई 2-4 दिन पहले भट्ट साहब से बात हुई तो भट्ट साहब ने कहा कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि यार एक तो ये जो पाबंदियां लग रही हैं और दूसरा ये जो इश्तिहारात का मसला है। तो भट्ट साहब पंजाबी में जो के कहते हैं, भट्ट साहब कहते यार तू नहीं बोल रहा। तो मैं कहा भट्ट साहब तो शुरू हो जाने ना तो मेरे बंद हो जाने ने। सर हम तो पहले ही हर जगह लाहौर प्रेस क्लब की सियासत का प्लेटफार्म हो, NPA का हो, CPNE का, दूसरे दोस्तों का हो, आज तक कोई किसी के साथ जाती या मेरे अखबार की वजह से कोई पॉलिसी मैटर या किसी भी जगह सिंगल वर्ड ऐसा नहीं छपा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस वजह से मेरे इश्तिहार या अफवाद ने बंद किए हो। सिर्फ इस वजह से बंद किए हैं कि मैंने सेठों के खिलाफ, खुशनुद अली खान साहब जो आपकी सफों में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ बात की है, मेरे इश्तिहार इस वजह से बंद किए हुए हैं कि यार कारकुन के साथ ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे कारकुन का मुकदमा लड़ा है और उसका मुझे पता सिला क्या मिला है। ये जो आपकी सभा में बैठे हुए लोग हैं, खान साहब, मियां गफार साहब और इसार राना साहब, आप भी वहां बैठे हैं पाकिस्तान में भी, कि रोजनामा पाकिस्तान समेत तमाम बड़े अखबार में क्वार्टर पेज का मेरे खिलाफ इश्तिहार शाया हुआ। अरशद अंसारी साहब, हम एक मारोड पे एहतजाज कर रहे थे नुमाइंदगान के हवाले से, जो आप ये जो NPA की खासतौर पे जो इलाकाई अखबारात हैं उनकी लड़ाई थी, उनके नुमाइंदों की लड़ाई थी कि उनको हुकूक दिए जाए। हमारे अखबार का इशू था उनको प्लाट दिए जाए। अरशद अंसारी साहब आपको याद है उस वक्त शबाब मियां साहब सीनियर डायरेक्टर थे। हमारा जुर्म ये था कि हमने स्लोगन वो जो थे रात को तैयार किए, मैंने अरशद अंसारी साहब ने और शबाब मियां उस वक्त इनके साथ सीनियर डायरेक्टर थे और रात को हमने लगवाए। तो 6 माह के लिए मेरे इश्तिहार इस वजह से बंद कर दिए गए कि इसने वहां जो वो लिखे हैं ना, जो नारे लिखे हैं कि यजीद के रूप में मोमन आगा के हवाले से फरमून है, उन्होंने मेरे इश्तिहार बंद कर दिए थे। मेरे अखबार की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। मैं आप लोगों के साथ हूं, हमेशा से साथ हूं, लेकिन ये जरूर कोशिश करें, हम सब दोस्त कोशिश करें कि अपने कारकुन जो है ना उनको कि क्यों यदि हम अपनी लड़ाई खुद क्यों लड़े, कारकुन आपकी लड़ाई लड़े। लाहौर प्रेस क्लब में बैठे लोग आपकी लड़ाई लड़े, PFU में बैठे लोग आपकी लड़ाई लड़े। ये लाहौर प्रेस क्लब के सदस्य साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जंग की लड़ाई क्यों लड़े, सेक्शन 42 की लड़ाई क्यों लड़े।
آپ ان کے ساتھ جڑیں، یہ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ ارشد انصاری کیوں نہ صحافت کی لڑائی لڑے، مدثر اقبال بٹ کے پلیکھا کی لڑائی لڑے، باقی لوگ بھی لڑے، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اور میرا تو بڑا تلخ تجربہ ہے بٹ صاحب کی محبت کی وجہ سے، بہت سارے نقصانات اس وجہ سے بھی ملتے ہیں۔ بٹ صاحب مجھے ویسے چھیڑتے ہیں کہ یار تیری وجہ تو اسی کئی جگہ ملتے، سوری وہ تم چلا دینا بٹ صاحب یہ جدے گئے ہیں، پھر میں جو دیکھتا نا تو انہیں بچ تو ایسی ہونے ہیں بٹ صاحب۔ سو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا وہ بھی پابندیوں کی ذات میں آ رہا ہے، آپ گھر میں بیٹھے بھی بات نہیں کر سکیں گے، آپ کی سوچ جو ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اس طرح کا ماحول آ رہا ہے۔ اور بار بار بات ہو رہی تھی، وہ میرے دوست جو ہے نا لاہور پریس کلب کے صدر، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا ملنگی نہ روڑا، ملنگی اسی کہہ رہے کہتے ہیں ملنگی نہ روڑا، تو وہ ملنگی پتہ کیڑا ہوا بٹ صاحب جہد کول میں ہوں نہیں کہندا وہ کول سامان ہے، تسی مال نو سامان لے لو، جہد کول سامان ہوئے نا تو سر خریدار تے ہوندے رہنا، تو پھر وہی چلدیاں چلاتا۔ وہ واسطے ضروری ہے کہ اگر وہ سامان کی دکان پہلے توڑنی پائے گی، سر دکان توڑنے واسطے میں تواڈے نال ہر جگہ تے ہر پلیٹ فارم تے اگے ہوا گا، نال نہیں کھڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم استاد محترم خوشنود علی خان صاحب اور جناب ذوالفقار راحت صاحب، رانا عظیم صاحب چلے گئے، عیسیٰ رانا صاحب، مدثر بٹ صاحب اور میاں صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ آج یہ ایک بیٹھک کی، اور میرا اعزاز ہے کہ میں یہ جو کانفلکٹ ہے جو اخبارات اور حکومت اور یہ میڈیا کے درمیان میں، اور یہ جو ظلم و ستم جو ہے اور اخبارات کا جو گلا کاٹنے اور ان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کا، میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں۔ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ اور فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے امریکہ سے مکمل طور پہ ایک لاؤڈ وائس کے ساتھ اس پوری مہم میں ساتھ رہا اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ ابھی عظیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ان کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے، اور انہوں نے استاد محترم خوشنود علی خان صاحب کا اور دیگر جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور ادارے کا ذکر کیا، اور اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، جو آج جو ہم یہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک مکمل ایک ڈسپلن میں، اور ایک ڈسپلن میں ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف جن کے خلاف اور جن کے خلاف جنہوں نے یہ ظلم اور ستم شروع کر رکھا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ، ایک ہائی رینکنگ آفیشل، وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے ایک وزیر، اس کے کہنے پہ وہ اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگا دے، اور وہ ان جرنلسٹ کو جن کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزاری اور ان کے ساتھ انہوں نے محفلیں کی، اچھے اور برے اور ہر خوشی غمی میں ساتھ دیا، حکومتوں کی بھی مداخرائی ہوتی رہی، اور وہ آج اپنی ملازمت کے آخری حصے میں وہ ہر چیز داؤ پہ لگانے کے صرف ایک وزیر کی خواہش ہے کہ اس نے خوشنود علی خان کے اشتہار بند کر کے اس کو معاشی طور پہ تباہ کر لیں۔ کیا اس نے کر لیا؟ کیا وہ روزنامہ صحافت جس کے شاگردان اور ایک ان کی فیلڈ فورس جو ہے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہو، کیا تم اس کا سر جھکا سکتے ہو؟ یا کبھی کسی پروفیشنل صحافی کو جھکایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا کانسیکوینس جو ہے بڑا واضح ہے۔ آج میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آرمی چیف جب
امریکہ تشریف لائے تو وہاں لوکل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا. وہاں جو میڈیا تھا اس کو قریب بھی نہیں بڑھنے دیا. لہذا ہمارے سپہ سالار پاکستان کی جو امریکہ میں ان کی ایکٹیویٹیز کی کوریج ہونی تھی یا وہ پیغام دینا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے یا وہ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتے تھے، وہ ان ہی بے ادب اور ان ہی جو اس وقت میڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے وہ کتنا اہم ہے. اگر وہ امریکہ کے اندر اگر وہ موجود ہے تو آپ لوکل میڈیا کو آپ نے بلاک کر رکھا ہے. تو لہٰذا ان کے مقام کے مطابق ان کی کوریج نہیں ہو سکی. اس کے برعکس وہی جو اینٹی مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے وہ جو پروٹیسٹ ایمبیسی آف پاکستان کے باہر ہوا اس کی انہوں نے کوریج لائیو دکھائی اور انہی میں سے وہ ایلیمنٹ تھے جنہوں نے یہ تماشا لگایا. جب وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب جب یونائیٹڈ نیشن میں تشریف لائے تو ان کی بھی تربیت ان کی بھی کوریج جو ہے ان کے مقام کے مطابق نہیں ہوئی. پاکستان کے اندر جو اداروں کا یا ہماری ایجنسیوں کا ایک یا فوج پاکستان کا جو اس وقت ان کے خلاف مہم جوئی یا عدالتوں کے خلاف مہم جوئی وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب وزیر اعظم پنجاب ان کا جو جتنا بھی رول ہے ایک صبح شام وہ بھاگتے دوڑتے ہیں لیکن ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے کیا ان کے اس مرتبے کے مطابق ان کی کوریج کرتا ہے؟ کیا وہ جو پنجاب کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کو دکھاتا ہے یا پاکستان میں لوگوں کو دکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے یہ حکومت اپنی حکومت کے خلاف کام کرتا ہے. اور آپ کی جو انفارمیشن منسٹری ہے کیا وہ پاکستان میں جو اچھا ہو رہا ہے وہ دکھاتا ہے؟ کیا جو لکھا جا رہا ہے چھاپا جا رہا ہے کیا اس میں ان کا کنٹرول ہے؟ 25 اور 50 کا ایک مافیا بنایا ہوا ہے. یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب جنرل باجوہ نے 25 لوگ بلا لیے تھے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین انہوں نے 5 ادارے بلائے تھے. تو یہ تقسیم اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی. چلے یہ بھی چلتا ہے. آپ کے پاس ایک کیا اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کون سی مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ ایک اخبار جو ہے اس کے اشتہار جو ہے وہ بند کر دیں؟ آپ ایک اخبار ہے 30-40 سال سے ایک اخبار نکل رہا ہے، آپ اس کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ اس کے اوراق جو ہیں ان کو کم کرنے پڑے یا ان کو بند کرنا پڑے، پھر آپ کیا کامیاب ہو گئے؟ یہاں آج اس مہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ اگر حکومتوں نے آپ کی اسٹریٹجی بنا لی ہے تو کیا صحافیوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی 10 سال پہلے بنائی ہو، 20 سال پہلے بنائی ہو، یا اب کوئی سر جوڑ کے بیٹھے ہوں؟ یہ اگر زیادتی ہے تو خوشنود علی خان کیوں اکیلا بولے یا فاروق مرزا کیوں اکیلا بولے، اسحاق عامر کیوں اکیلا بولے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کے ہم نے یہ آوازیں جو ہے نا ہم نے مختلف بولیاں اور مختلف طرز میں اور مختلف ڈائلیکٹس میں بولنا ہے اور پورے پاکستان میں ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پوری برادری کے ساتھ زیادتی. ابھی یہ بات ہوئی بہت اچھا شعر انہوں نے بولا کہ اس کا مفہوم مجھے یہی سمجھ آیا کہ ہم لوگ بکھرے ہوئے اور وہ لوگ جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ آج یہاں موجود نہیں اور آج کرسیاں ہم بھر نہیں سکے. یقیناً آج بہت سارے لوگوں کو روکا بھی جا رہا ہوگا. یہ ہمارے ساتھ بات ہو چکا ہے جب ہم نے جناب استاد محترم خوشنود علی خان صاحب کے گھر پہ جب ہم نے یہ ایک پہلی میڈیا کانفرنس کی تو اس میں بہت سارے گروپوں کو روکا انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
जो हुकूमती मशीनरी है, जो मीडिया के रिलेटेड उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। वो अपने पेट भर रहे हैं और वो अपनी हुकूमतों की तर्जमानी भी नहीं करते, और वो पाकिस्तान के नैरेटिव को भी सही तरीके से पेश नहीं करते। उनको तो ये चाहिए था कि अगर वो इतने इफेक्टिव हैं, वो एक ट्रेनिंग एकेडमिया बनाएं, साफियों के नॉलेज को अपडेट करें, उनको मॉडर्न मीडिया के साथ जोड़ें। अब आते हैं, मैं मुख्तसर थोड़ा सा टाइम लूंगा उस्ताद मोहतरम। यहाँ मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदा एंटी स्टेट है, एक बंदा करप्ट है, और वो अगर उसको गूगल करें तो उसके जो अखलाकी पस्ती आप देख सकते हैं। अगर उस शख्स का माजी देखें तो वो एक अमेरिका के अंदर भी फरार करके और जायदाद के हवाले से वहां धोखाधड़ी का मुर्तकब बना। ये कौन से अदारे हैं, सलामती के अदारे या हुकूमती सिस्टम है? क्या उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना देते हैं आप उसको? और आपने देखा कि जिस तरह वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या इस तरह हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये खबर चला दी जाए कि वो इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया? भाई ये छोटा मामला है, और फिर आप मीडिया को कहें कि रिपोर्ट ना करें, और एक डायरेक्टर जनरल को उन्होंने दाएं बाएं कर दिया। हालांकि ये जिम्मेदारी मिनिस्टर की है, वजीर आजम की है, अदारों की है, सिपहसालार पाकिस्तान की है, और वो जो इस पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, उनको फौरी तौर पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसे बदबख्त शख्स को फौरी तौर पे निकालें। क्या प्रोफेशनल लोगों की कमी नहीं? क्या पाकिस्तान में वो लोग नहीं है जो ज़र्फ रखते हैं, जो माइंड रखते हैं, जो एक इंटेलेक्ट रखते हैं? क्या उनको नहीं निभाना चाहिए जो जिम्मेदार? जब गलती हो गई, फिर गलती दूसरे उतारे मोहतरम। पीटीवी जो स्टेट मीडिया है, उसमें बकायदा एक प्रोग्राम चलाया गया कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी और यूएई, वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं। ये सरकारी मीडिया से चलाया गया, और फिर ये काम रोका नहीं है। ये अभी हालिया जो सरकारी एक प्रोग्राम, इसार अहमद साहब आप तो प्रोग्राम करते हैं, अभी एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन पे चला। पहले प्रोग्राम के अंदर अदालतों के खिलाफ उन्होंने ऐसी बदतमीजी और ऐसी उन्होंने तज़हीर की कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सरकारी मीडिया से जब आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक कह रहे हैं, और फिर भी उनको शर्म नहीं आई। उनको एक और सारी एक 2 टके का एक रिपोर्टर था पहले, उसका बहुत से भरा हुआ वो शख्स है, और वो उसको उन्होंने पहले ओएसडी बनाया, और फिर जब प्रेशर पड़ा तो उसको उन्होंने सैक किया। तो भाई मसला ये है कि यहाँ एक साफी जो होता है ना, वो अपने मुल्क का फेस होता है। एक साफी को प्रमोट करने की जरूरत है, उसके नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। ISPR हो या आपका DGPR हो, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फोर्थ पिलर टीवी USA जो है वो तमाम डिजिटल साइबर पोर्टल पे मौजूद है। क्या अभी मुझे जब मैं आया तो मुझे फोर्स किया गया कि आपने फलानी वीडियो लगाई थी, उसको उठा दे। मैंने कहा मेरी क्या ताकत है कि मैं अमेज़न से वीडियो डिलीट कर दूं, या जो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल टीवी है, या एप्पल प्ले स्टोर एप्पल टीवी है, रॉको टीवी है, फायर टीवी है, मैं यहाँ से कैसे, मेरी क्या एबिलिटी है? तो मैं नहीं निकाल सकता, अगर मैं चाहूँ भी नहीं निकाल सकता। हाँ, मैं पाकिस्तानी यूट्यूब अगर मेरा किसी ईमेल पे बना है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो जब आप मीडिया पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएंगे, वो ऐसा फ्रेंडली माहौल पैदा करेंगे, आप किसी को कह सके कि जनाब ये हमारे साथ बैठे, ये हमारा कॉमन मसला है। तो क्या साफी उनके साथ कभी माजी में ताबा नहीं करते रहे? तो जनाब मैं बात को यही खत्म करता हूं। ये आवाज 2 बंदे उठाए, 3 बंदे उठाए, ये मक्के मदीने में सुनी जाती है। अगर सारे मिल जाए, अगर आप ये समझ लें कि हमने अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है,
तो कोई ये छोटे मोटे जबर और छोटे मोटी सजाएं और ये धमकियां मैटर नहीं करती। आप अपने अंदर एक तंजीम पैदा कर लें। हम 4 थे और 40 हो गए, फिर हम ये 400 हो जाएंगे, फिर 4000 हो जाएंगे। और ये इंशाल्लाह, ये पहले भी ऐलान किया था उस्ताद मोहतरम ने, हमारी तंजीमों का एक इलाक है 4th पिलर विजिलेंट मीडिया वॉच डॉग, और अब तो कोई 11-12 तंजीमें साथ आ गई हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने ये ऐलान किया था कि ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में रहेगा और CPNA के हवाले से एक बड़ा अहम रोल होगा। CPNA जो है अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, मैं उसका पार्ट हूँ। इंशाल्लाह ये एक ग्लोबल फिनोमेना होगा। थैंक यू वेरी मच। जो महफिल साहिबाने शऊर की होती है, अहले इल्म की होती है, कलम वालों की होती है, बड़े ख्यालात रखने वालों की होती है, वहां लोगों को गिना नहीं जाता, वहां लोगों को तोला जाता है। तो फारूक मिर्जा साहब भी और यहाँ हर शख्स अपनी जात में अंजुमन से कहीं बढ़कर है, उसके ख्यालात की कोई हदूद नहीं है। और जिस तरह से इजहार ख्याल हो रहा है, जिस आज़ादी के साथ और जिस दबंग लहजे में बात हो रही है, उसके लिए हमें लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। हर शख्स अपनी अपनी जो एक पूरी बरादरी है, एक पूरी कम्युनिटी है, उसकी तर्जुमानी करने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। अभी कुछ देर पहले मेरी बरादरी या मेरी जो कलम मजदूर कम्युनिटी है, उसके लीडर, उसके कायद जनाब अरशद अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं। अरशद अंसारी साहब को जब भी देखा, उन्होंने अपने साथियों का, अपनी बरादरी का, कलम मजदूरों का मुकदमा बिला खौफ व खतर लड़ा, हर लिहाज से, हर तरह से। जनरल सेक्रेटरी भी हैं PFUJ के। हर लिहाज से अरशद अंसारी साहब हमारा मान है, हमारे तर्जुमान हैं, उन्हें खुशामदीद। और अब भी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से शब खून मारा गया है प्रेस क्लब लाहौर पे, प्रेस क्लब लाहौर के कारकुनों की, उसके मेंबर्स की जिस तरह से तौहीन की गई है, उस हवाले से इस जिद्दोजहद के अलमबरदार अरशद अंसारी हैं, काजी तारिक अजीज साहब हैं, दूसरे साथी हैं। सो इस मजलिस को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ, दावत दूंगा जनाब जुल्फ़कार राहत साहब से, गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू से इस मजलिस का हुस्न बढ़ाएं और इस सिलसिले को आगे करें। जनाब खुशनूद अली खान साहब, मुदस्सर भट्ट साहब, जनाब अरशद अंसारी साहब, फारूक मिर्जा साहब, इसार राना साहब और मियां गफार साहब और बाकी मेरे तमाम साथी, दोस्त, भाई। राना साहब ने बड़ी फिक्र अंगेज बातें की, राना अजीम साहब, और वो जल्दी में थे, चले गए। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जितनी उम्र है, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला भी लगभग उसी वक्त से ही हम सब फेस कर रहे हैं। उसकी शक्लें वक्त के साथ साथ चेंज होती रही, बदलती रही, हुक्मरान आते रहे, जाते रहे, और कभी सियासी और कभी गैर सियासी। लेकिन जिस तरह बाकी बहुत सारे अदारे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह हमारे ये जो कलम मजदूर, हमारे जो साथी, इन्होंने भी हर दौर में, मैं समझता हूँ कि अपनी इस्तात के मुताबिक मुज़ाहमत की है, ये जंग लड़ी है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आज भी जो ये बात हम कर रहे हैं, ये भी एक बात करने की आज़ादी, ये किसी ने हमें प्लेट में रख कर नहीं दी। इसकी एक पूरी तारीख है, पूरी एक हिस्ट्री है। मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। कितने लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे सेक्रीफाइस किया, और नतीजा आपके सामने है। आज फिर बदकिस्मती से हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हर हुक्मरान हमेशा ये कहता है, जब वो हुकूमत में नहीं होता,
اور کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا ان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، میڈیا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، جب وہ کرسی کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں پھر یہی میڈیا ان کو برا لگنے لگ جاتا ہے، اسی کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے۔ کئی حکومتوں کو ہم نے وٹنس کیا، کئی حکمرانوں کو بڑے قریب سے دیکھا، کئی ان کے روپ دیکھے، لیکن آج بدقسمتی سے ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو پریس ریلیز دور کے ایک دو اخبار اور ایک آدھے چینل کی پیداوار ہیں، ان کو یہ ذات میڈیا ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس کو دوبارہ سے یہ جو جن باہر آ چکا ہے، یہ ایک میڈیا فلرش کر چکا ہے، آج سوشل میڈیا اس لیول پر جا چکا ہے، پرنٹ میڈیا سینکڑوں اخبارات چھپتی ہیں چھوٹی بڑی، چینل 100 کے لگ بھگ ہے، یہ سارے ان کو ہضم نہیں ہو رہے، اور آج دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو دوبارہ میڈیا کو ایک اس دور پہ لے جانے کی کوشش کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج 2023 ہے، سوشل میڈیا نے جس طرح جو شکل اختیار کی ہے اس کے بعد یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو آزاد میڈیا کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہوگا بلکہ اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے زندہ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خوشنود علی خان صاحب اور مدثر بٹ صاحب نے جو آغاز کیا ہے اس کو یہاں رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور پورے پاکستان میں اس کو آگے لے جانا چاہیے، اور مختلف جو پلیٹ فارم ہے جس طرح ارشد انصاری صاحب تشریف لائے، وہ خود ایک بہت بڑی مزاحمت کی علامت ہے۔ ہر دور میں انہوں نے بھرپور مزاحمت کی ہے، وہ کسی شکل میں بھی میڈیا کے اوپر پابندی کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پلیٹ فارم جتنے ہیں سارے کے سارے دوستوں سے بات کی جائے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اور آج جو سیٹ مافیا ہے ہمارا، ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں بیسیکلی ان کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، ان سب کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں آنے والے دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہو سکتے ہیں، اور اس میں سروائیول شاید اس طرح سے جو جن حالات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں میں کسی ایشو پہ بات کر رہا تھا چینل کے اوپر، لائیو بیپر تھا، تو کچھ گفتگو شاید کسی کو پسند نہیں آئی تو وہ اس کو درمیان سے کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے فون کہاں سے آیا، کہ یار انہوں کی ہے ٹھیک گفتگو کرتا ہوں، یہ کدھر کی گفتگو کر رہے ہیں۔ سو یہاں تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ پھر میں نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے، انہوں نے کہا جی بس آپ سکون کریں تھوڑی دیر کے لیے، پھر کل دیکھیں گے۔ سو یہ حالات ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہمارے تو حالات اب یہ ہوئے کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہون سوچاں دی میت نو چاہ کے کیڑے گھر جاواں گا، جے بولاں تے مار دیں گے، نہ بولاں تے مر جاواں گا۔ بہت اچھا ساڑی تے کیفیت سے مدرسہ بخشہ رہے ہوئے پہ یقین کریں کہ اب لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں، اور جس طرح لوگ اس میں سروائیو کر رہے ہیں، اب سوشل میڈیا کو بھی قابو کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، لیکن آج یہ پالیسی میکر کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی لوگ شعور کے لحاظ سے 20ویں صدی کراس کر چکے ہیں، آپ دماغی لحاظ سے 17ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے آپ اگر 30ویں میں نہیں آ سکتے تو 20ویں تک آ جائے، لوگوں کو ڈائجسٹ کریں، یہ آزادی کا دور ہے، یہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب پابندیاں اس طرح سے نہیں لگائی جا سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یک آواز ہو کے اکٹھے ہو کے یہ حکمرانوں کو اور پالیسی سازوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس آواز کو کنٹرول کرنے کی جو آپ کی سوچ ہے اس کو ختم کر دیں۔ اور جس طرح خوشنود علی خان صاحب کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ خوشنود علی خان صاحب ہے کیا چیز ہے، یہ اگر کسی شخص کو اس شخص کی مزاحمت کی تاریخ کا اندازہ ہوتا، اور سلنگی صاحب کو تو ہونا چاہیے،
وہ تو ہمارے اس فیلڈ سے تھے، وہ کبھی بھی حرکت نہ کرتے کہ صحافت کو اس طرح اشتہاروں سے محروم کرنا، اس طرح پابندیاں لگانا، کیونکہ خوشنود علی خان صاحب نے تو شروع سے ریزسٹنس کی ایک علامت ہے. ان کی تحریریں، ان کی گفتگو اور ان کا جو پورا کیریئر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کو اس طرح کی پابندیوں کے ذریعے نہ ان کے اخبارات بند کیے جا سکتے ہیں. اب تو خوشنود علی خان بہت سفر طے کر چکا ہے. یہ جب فائنینشلی اس قابل نہیں تھے تب بھی یہ شخص نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو آج تو میرا خیال ہے کہ اشتہاروں کا جو ہتھیار ہے اس کی مدد سے یا اس کے ذریعے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اوورآل میں آخر میں یہی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے، ہر شہر کے اندر جانا چاہیے، ہر جگہ پہ یہ بات کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ ٹول کے طور پہ ہمیں بھرپور طریقے سے یوز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں شاید مجھے یہ اس بات میں بہت زیادہ اس لیے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں جس جگہ پہ جس مقام پہ کھڑا ہوں وہاں پر مجھے موقع مل رہا ہے اپنے استاد محترم کے سامنے بات کرنے کا. خوشنود علی خان صاحب 1988 سے میرے استاد ہیں. جب میں ان کے پاس بطور ٹریننگ رپورٹر جو حاضر ہوا تھا اس کے بعد 1988 سے لے کر آج تک خوشنود علی خان صاحب نے مجھے سکھایا. اور ابھی نیچے بیٹھے یہ بات ہو رہی تھی، میں نے جو کچھ سیکھا آپ سے سیکھا اور آپ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مدثر اقبال بٹ صاحب جو کہ بڑے بھائیوں کی طرح میاں غفار صاحب ہیں، اس کے بعد خاص طور پر ارشد انصاری صاحب کا ذکر کروں گا جو کہ 12 سال کنٹینیوس جو ہے وہ پریس کلب کے صدر منتخب ہوئے ہیں. ذوالفقار راز صاحب ہیں اور دوسرے میرے بے شمار بھائی، خاص طور پہ فیصل بٹ جس کے ساتھ میں نے بہت ایک عرصہ جو ہے وہ محبت کا پیار کا گزارا. ندیم رضا صاحب جن کی مسکراہٹ جو ہے جس پہ صرف میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اور بھی فدا ہیں. تو بات اپنا سلسلہ گفتگو خواتین کیا ہے تو جو اس سے پہلے ارشد انصاری صاحب نے اور خاص طور پہ رانا عظیم صاحب نے بات کی ہے، اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہمارے تمام صحافی تنظیمیں ہوں، تمام صحافی ہوں، ان کو کون لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں تقسیم کیا؟ کیا وجوہات ہے کہ ہم لوگ اپنے چند مخصوص مفادات کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں؟ آج وہ برادروں کا مسئلہ ہو، آج وہ ہمارے اوپر آزادی صحافت پہ حملہ ہو، یا کسی ایک شخص کو کارنر کر کے گرفتار کر لیا جائے، تو کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ تمام صحافی جو ہے وہ اکٹھے ہو. خدا آج وقت ہے، آج جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے نہ صرف اخبارات کو دبل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہاں پر وہ تمام اخبارات ابھی میں خاص طور پہ خوشنود علی خان صاحب کے اخبار صحافت کی بات کروں گا کہ صحافت وہ اخبار ہے جس میں ہم نے صحافت اخبار میں بہت کچھ سیکھا، خوشنود علی خان صاحب سے بہت کچھ سیکھا. اور آج ایک عام سا آدمی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چپاسی بننے کے بھی لائق نہیں ہے، جس سے ارشد انصاری صاحب نے اس کو معنی کہا اور اس کو کسی نے سنا نہیں کہا، لیکن مجھے تو نام لیتے بھی شرم آتی ہے کہ اس طرح کا مخلوق ہے. کیا کبھی اس نے یہ دیکھے کہ تم جن لوگوں سے ٹکرا رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ بہت بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج کے بڑے بڑے سپاہ سالار تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیا تم لوگ وہ وقت بھول گئے ہو جب خوشنود علی خان صاحب اور مدثر اقبال بٹ صاحب نے جب صحافت کا علم اٹھایا اور اس کے بعد تم سے ٹکرا گئے؟ کیا تم نے مدثر بٹ صاحب پر وہ تقدیم اور وہ پریشانیاں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا تم نے خوشنود علی خان صاحب کو اور مدثر اقبال بٹ صاحب کو تنگ کرنے کے لیے اپنے دماغ کا حربے نہیں آزمائے؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ خوشنود علی خان صاحب جو ہمارے سپاہ سالار ہیں اور ان کے سپاہی 1982 سے لے کر آج تک ہم خوشنود علی خان صاحب کے سپاہی ہیں. میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں زیادہ وقت آپ پر نہیں کرنا چاہتا، دل تو بہت کرتا ہے، بہت ساری باتیں کروں اور اس میں یہ بتاؤں کہ کس طریقے سے چھوٹے خواب کا گلا گھونٹا جاتا ہے، کس طرح کارکنوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ
मुदस्सिर भाई साहब जब हुक्म करेंगे, जिस वक्त हुक्म करेंगे तो हमें लड़ना पड़ा लड़ेंगे, मरना पड़ा मरेंगे, सब कुछ करेंगे, सब माफ करिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर आमीन सुभान। गई तो क्या गम है। मैंने अपने जो डिजाइनर हैं उनसे पूछा ये छीन गई क्या है। कहते सर खोले नहीं इश्तिहार। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन ये जो आपने आगे लिखा है कि उसने वजाहत की लोगों कलम हमसे छिन गए तो वो छीन लिए गए। आगे जो लिखा हुआ कि तूने दिल में डुबोली है उंगलियां हमने, मैंने नहीं यार फैज साहब ने मैंने लिखा, तो वो कहते हैं सारे ने उंगलियां डुबोली। तो भारत हालात ये है कि कभी कभी आप पर मुआशी तंगदस्ती इस कदर गालिब आती है कि आपकी सोच मफलूज हो जाती है। लेकिन अहले सहाफत ने हमेशा साबित किया है कि खा कोई भी इम्तिहान हो, किसी भी नौयत का पुल सरात हो, वो इससे गुजर जाते हैं। मैं हमेशा से एहतराम करता हूँ, हमेशा से ये समझता हूँ कि हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, तीनों मराकज में जो चंद लोग अभी बचे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका लिटरेचर के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सहाफत के हवाले से, जिनकी इल्मियत पे, जिनकी दानिश पे कुछ कलाम नहीं है, उनमें से एक इसार राना साहब हैं और इन दिनों ये भी ज़ेरे अताब हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हक बात कहनी है, सच कहना है और उस सच पे डट जाना है। वो जफर इकबाल वाली बात नहीं है, झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो। इन्होंने हमेशा अपने उसूलों पे, अपने पेशे पे हरफ नहीं आने दिया। खा नुकसान उठाया, प्रोग्राम बंद हुआ, नौकरी से फरागत हुई। हम मिडिल क्लासियों का अलमिया तो यही होता है ना कि उनसे उनका रोजगार छीन ले, सबसे बड़ा इम्तिहान ये है। लेकिन जनाब हर इम्तिहान, हर कसौटी पे पूरा उतरे हैं। हमारा मान है, हमारा ये मान है कि हमारा इनसे ताल्लुक है, हमारा ये फख्र है कि हम इनसे मोहब्बत का दावा रखते हैं। तो दावत कलाम देता हूँ जनाब इसार राना साहब को। तो आज भी अगर हम न्यूज़रूम की बात करते हैं तो इसार भाई एक हवाले और मिसाल के तौर पे इनका जिक्र होता है। और आज भी अगर चंद अच्छे लोग हैं तो वो इनके शागिर्दों में है। बाद में उनके शागिर्दों का क्या हाल होगा वो अल्लाह बेहतर समझता है। गालिब ने एक दफ़ा मीर साहब का एक शेर पे, गालिबन वो शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो गालिब ने कहा था कि मेरा सारा कलाम इस एक शेर की नज़र कर सकता हूँ, यानी मेरा सारा कलाम एक जानिब और मीर साहब आपका ये एक शेर जो है ये उन मेरे कलाम से तगड़ा है। तो नदीम का लहजा, उसकी अदायगी, उसके अल्फाज का चुनाव और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसे दौर में जब हम सहाफ़त को सरों से दस्तार छीनने का नाम देते हैं, ऐसे में किसी को इतनी इज्जत से बुलाना और मुखातिब करना मैं समझता हूँ कि मेरी सारी सहाफ़त के ऊपर भारी है। हमारे अभी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आए, बस कर दे यार, मेरे हाल रोड तो भी लग जाती है। बहुत सारे हमारे दोस्त आए और उन्होंने आके यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़े तेज़ तेज़ जुमले कहे। अच्छा चला गया, मैंने कहना था कि जैसे जंग के लिए आपने कैंप लगाया था ऐसे ही आपको लेखा और सहाफ़त के लिए भी लगाएं। प्रेस क्लब में बातों से नहीं, प्रैक्टिकली हमें साथ खड़ा होना है किसी के। तो उम्मीद है कि मैं भी जाके उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आप एक कैंप वहाँ पे इनके लिए भी लगाएं और जंग जियो के साथ साथ इनका भी अगर हक है तो फिर वो हक वहाँ नज़र आना चाहिए। दूसरी बात ये कि चूँकि हम सारे गला से गलादड़ और एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ झूठ, फ्रेम, मकार, मुनाफकत अपने अरूज पे है और वही सब कुछ साफियों में भी आती है। ज़ाहिर है हमको ऊपर से उतरे हुए लोग नहीं हैं, हम इसी मुआशरे से निकलते हैं, इसी मुआशरे में सरवाइव करते हैं। तो मैं थोड़ा सा शायद कहीं वो कुछ ऐसा हो जाता है मुझसे कि जिस पे फिर बाद में मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मुझे वहाँ शायद वो राइट टाइम नहीं था सच बोलने का या राइट प्लेस नहीं था सच बोलने का। तो मैं कह जाता हूँ
تو پھر بعد میں پھر معافی ترافی بھی کروا لیتا ہوں، کر لیتا ہوں. تو میں نے تو چونکہ ساری زندگی ایک ورکر کے طور پہ گزاری اور اپنے ہاتھوں سے مالکان کو کھربوں پتی اربوں پتی ہوتے دیکھا ہے. میں تو ابھی بھی کرائے کے مکان پہ ہوں، میرے پاس تو اپنی گاڑی اب بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جن کے لیے کام کیا ان کو میں نے زیرو سے کروڑوں اربوں پتی ہوتے دیکھا. اور جب ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ورکرز کو اس کا حصے دار یا پارٹنر بنایا. تو لیکن ورکرز کی جو محبت اور ان کی کمٹمنٹ خبریں سے میں نے سیکھی. یا سب آگے خوشنود صاحب کی کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے خوشنود صاحب اسلام آباد ہوتے تھے، میں لاہور میں چونکہ نیوز روم کا حصہ تھا تو میرا ضیاء صاحب سے زیادہ تعلق تھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنے زیور لا کے میری آنکھوں کے سامنے ضیاء صاحب کو دیے کہ جی یہ لیں کاغذ منگوا لیں اگر کاغذ نہیں ہے. اور پھر لیکن یہ کہ جب بہت اچھا عروج آیا تو میں نے دیکھا کہ ہم وہیں پہ کھڑے رہے اور عروج ہوتا چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت واپس آئے گا بٹ صاحب جب کلیکا کے اشتہار. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ تو دوپہر کو اپنے ورکرز کے ساتھ کھانا انہیں نہیں دیتے، ان کے ساتھ کھاتے ہیں. اور میں نے تو مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ان کے دکھ درد میں جیسے شریک ہوتے ہیں. خوشنود صاحب تو استادوں کے استاد ہیں نا. ہم جیسے آج ہمیں کوئی کہتا ہے استاد ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، تو پھر خوشنود صاحب کے تو نیچے ایک فوج ظفر موج ہے اس اساتذہ کی. تو یہ اتنا بڑا کریڈٹ اور کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں. یہ نہیں پتا کہ وہ سارے نیچے جو ان کے شاگرد ہیں وہ پازیٹیو رول کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت آزادی صحافت کے لیے بات ہو رہی ہے. تو میرا دل کر رہا تھا میں انہیں کہوں کہ تم نے عشق کا نام سنا ہے، ہم نے عشق کیا ہے. ہم نے یہ تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. تو اگر آپ آزادی صحافت کا کہتے ہیں تو آپ کو شاید آزادی صحافت اور اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور قیمت کا پتہ نہیں ہے. کار ساڑنے پیندے نے، بھوکاں چلنیاں پیندیاں نے، ٹھیک ہے نا، لوڑ پھرنا پیندا ہے، نوکریاں تو نکلنا پیندا ہے، ٹیلی فوناں نوں سننا پیندا ہے، میسیجز تاڑے تک جو آندے نے انہوں نے برداشت کرنا پیندا ہے. اور پھر بھی اس کے بعد اگر آپ اگلے دن جا کے کھڑے ہو کر سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس عہد ستمگر میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. تو اب اس سارے میں آزادی صحافت دیکھیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی صحافت کا جو ہم معیار بناتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ کہ ہم 2 نمبر کی قوم ہیں، جھوٹے، مکار، فریبی. ہمارے اوپر لیڈرشپ 2 نمبر، ان کے چہرے 2-2 3-3 چہرے. جن کو گالیاں دیتے ہیں انہی کے پاس شام کو جا کے رپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمارے تو سارے ہم ہیں ہی ایسے. تو اس میں کون سی صحافت، کون سی آزادی؟ جنگل کے اندر شیر کو یہ کہا جائے کہ تو ایک جمہوری ڈسپلن میں رہے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے. اور آج پاکستان اگر اس حال میں پہنچا ہے، خوشنود صاحب سر استاد محترم ذرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے اگر آج پاکستان اور ہم اور یہ معاشرہ ابھی نیچے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، تو اس کے ذمہ دار یہ دانشور ہیں جنہوں نے دلالوں کی طرح طاقتوروں کے نا پھولہار موتیے لے کے کندھے پہ یہاں پہ پڑھنا رکھ کے اور ان کے کوٹھوں کے نیچے کھڑے ہو کے طاقتور جو ہے نا گاہک تلاش کرتے رہے، بونوں کو ہیرو بناتے رہے اور اس میں قوم کا بکرا ذبح کرا کے اپنی بوٹی ایک نکالتے رہے. تو کس چیز کا شکوہ بھائی؟ جس حال میں ہم آج پہنچے ہم نے سکھایا ہے ان لوگوں کو کہ کیسے کس کا گلا کاٹنا ہے، کیسے کس کو تباہ کرنا ہے. تو آج ہم بھی اس کا شکار ہیں. تو ان حالات کے اندر آپ کے اشتہار بند ہو جائیں، خوشنود صاحب آپ کے بند ہو جائیں، تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ ان سے کہے کہ تمہارے باپ کا کون بھی لگانا، تم اپنے گھر سے لے کے کون بھی لگانا کہ تم اپنی مرضی سے بانٹو گے. کوئی دار ہے، کوئی منڈی کی دار ہے کہ اپنی خواہشوں کے مطابق تم دو گے. میڈیا کو اگر تم نے لے کے چلنا تو پھر سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو. میر شکیل الرحمان اور مدثر بٹ صاحب
دونوں ہی ایک پلیٹ فارم میں یہ زیادہ ورکر کا خیال کر رہے ہیں. وہ تو جنبش قلم جس کو چاہے نکال دیتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد. انقلاب میں نے اتنی محنت سے اخبار نکالا تھا, وہ مارننگر کے لیول پہ چلا گیا تھا, اس کی اتھینٹسٹی کریڈیبلٹی اتنی بن گئی تھی. ایک ٹیلی فون آیا اور پتہ چلا انقلاب بند ہو گیا. اس کے ساتھ وابستہ درجنوں سینکڑوں لوگ جو تھے, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جرم کیا ہے, کس وجہ سے ہم پہ آپ نے رزق کے دروازے بند کر دیے. تم رازق نہیں ہو لیکن تم رازق بننے کی کوشش کرتے ہو. ان حالات میں آپ کا اشتہار بند ہو گئے, خوشنو صاحب کے اشتہار بند ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریڈٹ نہیں, یہی تو کریڈٹ ہے, یہی تو اصل آپ کی شناخت ہے کہ اس منافقت زدہ دور میں آپ قیمت ادا کر رہے ہیں اپنے سچ بولنے کی. اس دور میں جب کاسا لیسی کس تحت لوگ کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں, وہ کوٹا لے لیتے ہیں اشتہارات کا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, آپ کو سزا مل رہی ہے سچ بولنے کی, تو یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے بھائی. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس پورے 24 کروڑ پاکستان میں 100 چینلز کے اندر, ہزاروں اخبارات کے اندر اگر چند اخبارات کے اشتہارات بند ہو رہے ہیں تو یہ کریڈٹ ہے. آپ اپنے سچ بولنے کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سچ بول رہے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے رہے ہیں. تو میں یہ کیونکہ میں کوئی اتنا خوش فہم نہیں ہوں پاکستان کے حوالے سے, اور میں تو اس لیے بھی زیادہ تکلیف ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہم میں صحافیوں میں وہ اس جوگے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی باہر بھیج سکتے ہیں اور خود بھی باہر جا سکتے ہیں. میں تو کاموں کی بھی نہیں جا سکتا بھائی, میرے پاس تو اتنا بھی پراپر کرایہ نہیں ہے کہ میں کاموں کی اپنے بچوں کو لے جا سکوں. تو میں نے تو اسی مٹی میں مرنا ہے. میرے بڑوں کی قبریں بھی اسی میں بنی, ہماری بھی بنی گی. تو خوشنو صاحب آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے پہلے دن سے, 26 ستمبر 1990 سے جب میں نے روزنامہ پاکستان میں انٹرنی کے طور پہ جوائن کیا تھا, تو وہ آپ نے مجھے کبھی کوئی ڈائریکٹ تو نہیں سکھایا, میں آپ سے ڈرتا ہی اتنا تھا کہ آپ مجھے پتا چلتا تھا آپ گلی سے اس طرف سے آنے تو میں اس طرف سے نکل جاتا تھا. تو میں بھی کہوں جی میں نے آپ سے بہت سیکھا, میں نے آپ سے ڈرنا سیکھا کہ آپ کو دیکھ کے چھپ جانا ہے. تو لیکن اس خوف کے پیچھے بھی آپ کی کوئی ہیبت نہیں تھی, آپ کی عظمت کا احترام تھا. اور ورنہ وہ کہتے ہیں جب جمدی سولہ دے منہ تکھے ہوندے نے, تو ہم تو تب بھی ہمیں پتا ہوتا تھا, پتہ نہیں سیرے سانو بلاندے رہے, یعنی 3 دفعہ تو میں نے خبریں میں بھی ڈیزائن کیا تھا. تو سر میری تو چیپی شوربہ, میری کیا اوقات ہے کہ میں کہوں جی میں آپ کے ساتھ ہوں, عاشقی کا جھگڑا کیا, دوستی سے کیا مطلب, میں تیرے فقیروں میں, میں تیرے غلاموں میں. تو بٹ صاحب ہم لفظی لوگ نہیں ہیں, آپ پریکٹیکلی آزمائیں کسی دن نا, ایک دفعہ ذرا عملی طور پہ کاغذی شعروں کو آواز دے کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشتہارات بند ہی رہنے چاہیے. کم از کم پاکستان میں کوئی تاریخ لکھے تو یہ تو لکھے نا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے سچ کی قیمت دی تھی. تو ویسے تو اشتہار آپ کا کوئی آپ کو بھیک میں نہیں دے گا, کسی سالے میں اتنی اوقات نہیں ہے. آپ جو مانگ رہے ہیں آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور آپ وہ حق کے پیچھے سینکڑوں ورکرز کا حق شامل ہے جو کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ میں کہاں ڈر جانا, ڈر نہیں جانا, رک جانا کہ بھائی یہاں پہ اس وقت جس وقت دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور پتہ نہیں, جب ہم تاریخ لکھیں گے تو وہ تاریخ جو ماضی کی تاریخ ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں, یہ زیادہ بھیانک نہ نکل آئے گی. اور یہ تاریخ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو وہ کہیں کہ جس تاریخ کے نام پہ آپ نے یہ ملک بنایا تھا وہ زیادہ بہتر لگ رہی تھی. تو اس میں بھی اس کہت و رجال میں اگر آپ دو لوگ ایک دوسری صف میں کھڑے ہوئے, اس صف میں کھڑے ہوئے جہاں پہ حسین چلے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ رستے ختم نہیں ہوں گے. جب اسے پوچھا تھا نا اس سے شمر سے کہ تم نے ان کے بچے بھی مار دیے, تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا. تو رستہ نہ چھوڑنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو آپ اس صف میں شامل ہیں, اس کی قیمت دے رہے ہیں, یہ قیمت آپ کو انشاءاللہ تعالی
اللہ کے دربار میں ضرور ملے گی، کیونکہ یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ تو یہ ثابت کر چکی ہیں کہ نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ اوقات ہے، نہ ان لوگوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی عزت اور اوقات ہے۔ اب ہم نے اپنا کیس جو ہے نا لگتا ہے اللہ کی عدالت میں لڑنا ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب ناصر بشیر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آغاز اس مرتی ہوئی صنف سے اس کانفرنس کا کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ یہاں قلم اور کیمرے کی دنیا کے بہت بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، تو ان کے سب کے سامنے تو میں اپنے آپ کو دکھلے مقدس سمجھتا ہوں۔ بس ایک میرے اظہار آنا میرے لنگوٹی ہے، ہو سکتی ہے جب ہم نے نیوز روم سے کیسے کام کیا تھا روزنامہ پاکستان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اعلیٰ مقام دے رکھا ہے۔ تو میں چونکہ سرکاری نوکری کرتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، رستہ میں نے بدل لیا تھوڑا سا، لیکن ہم نے جرت کا راستہ کبھی ہم نے چھوڑا نہیں، سچائی کا راستہ کبھی ہم نے بدلا نہیں، اور آزادی کی بات ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے رہے۔ جب بھی کبھی کوئی مظاہرے کی بات ہوئی، احتجاج کی بات ہوئی، تو میں ہمیشہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں نے قلم اور کیمرے کے حوالے سے، یعنی پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اور چینلز کے حوالے سے ایک نظم میں نے کہی ہے، 7 شعر، تو میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، تمنا کر رہے ہیں وہ کہ چشمے آگے ہی نم ہو، قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، تمنا کر رہے ہیں وہ کہ چشمے آگے ہی نم ہو، ہمارے شہر کو جلتے چراغوں کی ضرورت ہے، ہمارے شہر کو جلتے چراغوں کی ضرورت ہے، مگر وہ چاہتے ہیں روشنی تھوڑی سی مدھم ہو، ہمارے شہر کو جلتے چراغوں کی ضرورت ہے، مگر وہ چاہتے ہیں روشنی تھوڑی سی مدھم ہو، صدائے احتجاج اٹھتی رہے نعروں کی صورت میں۔ یہ آج ہم سب جمع اسی لیے، صدائے احتجاج اٹھتی رہے نعروں کی صورت میں، بپا شور قیامت شہر کی گلیوں میں پیہم ہو، صدائے احتجاج اٹھتی رہے نعروں کی صورت میں، بپا شور قیامت شہر کی گلیوں میں مردم ہو، لہو دینے کی جب بھی بات ہو پہلو بدلتے ہیں، لہو دینے کی جب بھی بات ہو پہلو بدلتے ہیں، تمنا دل میں رکھتے ہیں یہاں پھولوں کا موسم ہو، تمنا لہو دینے کی جب بھی بات ہو پہلو بدلتے ہیں، تمنا دل میں رکھتے ہیں یہاں پھولوں کا موسم ہو، رعایا جو بھی دیکھے وہ ہماری آنکھ سے دیکھے، رعایا جو بھی دیکھے وہ ہماری آنکھ سے دیکھے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بس ساغر جم ہو، رعایا جو بھی دیکھے وہ ہماری آنکھ سے دیکھے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بس ساغر جم ہو، قلم اور کیمرے کو ٹوٹنے دینا نہیں صاحب، قلم اور کیمرے کو ٹوٹنے دینا نہیں صاحب، سپاہی لڑتا رہتا ہے اگر تلوار میں دم ہو، قلم اور کیمرے کو ٹوٹنے دینا نہیں صاحب، سپاہی لڑتا رہتا ہے اگر تلوار میں دم ہو، مگتا ہے تمہاری انگلیاں بھی پتھروں سے کچلی جائیں گی، تمہاری انگلیاں بھی پتھروں سے کچلی جائیں گی، غزل میں سچ کی آمیزش کے ناصر تم بھی ملزم ہو، تمہاری انگلیاں بھی پتھروں سے کچلی جائیں گی، غزل میں سچ کی آمیزش کے ناصر تم بھی ملزم ہو، قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، تمنا کر رہے ہیں وہ کہ چشمے آگے ہی دم ہو۔